اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، قالوا کہنے لگے یا ابانا اے ابا جان، استغفر لنا بخشش مانگ دیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، معافی مانگ دیجئے ہمارے گناہوں کی، انا کننا بے شک ہم ہی تھے، خاطئین خطاوار، قصوروار، مجرم۔ قال تو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، سوف استغفر لکم ان قریب میں بخشش مانگوں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے پروردگار سے۔ انہو بے شک وہ، ہوا وہی، الغفور بخشنے والا ہے، الرحیم مہربان ہے۔ فلما پس جب دخلوا داخل ہوئے علی یوسف پر، آوا الیہ جگہ دی ان کو، یا آوا جگہ دی الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے والدین کو، ماں باپ کو، وقال اور فرمایا ادخلوا داخل ہو جائیں، مصر شہر میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن سے۔ ورفع ابویہ اور اٹھایا اپنے والدین کو، ماں باپ کو، علی العرش تخت پر، یعنی تخت پر ان کو بٹھلا لیا، وخروا لہ سجدا اور گر پڑے ان کے سامنے سجدہ ریز، سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سب جتنے بھی لوگ تھے، بھائی تھے، ماں باپ تھے، یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے یا جھک پڑے۔ وقال اور فرمایا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی جان، ھذا تأویل رؤیایا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، من قبل جو اس سے پہلے میں بچپن میں دیکھ چکا تھا، قد تحقیق جہلہا دکھا دیا اس کو، ربی میرے پروردگار نے، حقا سچا، وقد اور تحقیق احسن بی احسان کیا میرے ساتھ میرے پروردگار نے، اس جب اخرجنی نکالا مجھ کو، من السجن قید خانے سے، وجاء بکم من البدو اور لے آیا تم کو دیہات سے، یعنی شہر میں لے آیا، یہ احسان ہوا۔ من بعد اس کے، ان نزغ الشیطان، یہ کہ نزا تفریق، فساد، تفرقہ ڈالا شیطان نے، بینی میرے درمیان، و بین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی بے شک میرا پروردگار،
لطیف البتہ باریک بین ہے، لما یشاء جس کے لیے چاہے، یا عمدہ تدبیر کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، انہ بے شک وہ وہی العلیم جاننے والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ سابقہ درس میں بیان ہوا تھا کہ وہ جدائی کی گھڑی اب ختم ہو گئی اور ختم ہو رہی تھی۔ طویل آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو ملا رہے تھے، ان کی ملاقات ہو رہی تھی، اس کے اسباب متحرک ہو رہے تھے، تیاریاں شروع تھی، اور اس کے لیے ذریعہ اور سبب کون بن گیا؟ بنیامین بن گیا۔ اور پھر سب بھائیوں نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ملامت تک بھی نہ کی۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دو، پہلی بات تو یہ تھی، اور جس سے خطا ہوئی ہے وہ خطا کا اقرار بھی کر لے تاکہ اس کی معافی کا کچھ سبب بن جائے، راستہ بن جائے۔ اور پھر جس سے غلطی ہوئی ہے، جو گناہگار ہے، مجرم ہے، خطاوار ہے، اس کو اس کے سابقہ گناہوں پر عار بھی نہ دلائی جائے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے ان کی معذرت کو قبول کرتے ہوئے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی نہ آج میں ملامت کروں گا، نہ آئندہ کے لیے ملامت کروں گا، نہ آج لان تان کرتا ہوں، نہ آئندہ کروں گا۔ یعنی مجرم کے دل میں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، جرم میں نے کیا ہے، کسی وقت بھی مجھے اس جرم کو یاد دلایا جا سکتا ہے کہ دیکھو تم نے فلاں وقت یوں کیا تھا، ایسے کیا تھا۔ تو فرمایا کہ جب ایک انسان توبہ طائب ہو جائے صدق کے دل سے تو اس کے گناہوں کو اس کو یاد نہ دلاؤ، کیونکہ تین قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ان سے اللہ تعالیٰ بغض فرماتا ہے۔ اور ان تینوں قسموں کے لعن طعن سمجھ لیں یا گناہ سمجھ لیں، اس کا اثر اور اس کا جواب، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں چکا دیتا ہے، آخرت کے لیے باقی نہیں رکھتا۔ عام طور پر اگر کسی نے کوئی ظلم وغیرہ کر لیا، زیادتی وغیرہ کر لی، معاف ہو بھی یا پھر بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا حساب کتاب فرمائیں گے، یا اگر کسی نے ظلم وغیرہ کر لیا تو آخرت میں یقیناً اس سے حساب لیا جائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں ایک شخص توبہ طائب ہو جائے، اس گناہ سے رجوع کر لے، اور پھر اس کے باوجود اس پر لعن طعن وغیرہ کی جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ تو وہ تین کون سے ہیں؟ ایک یہ کہ ایک شخص صدق کے دل سے توبہ طائب ہو گیا، ہر قسم کے گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، اور پھر بھی ایک شخص اس کو سابقہ گناہوں پر عار دلاتا ہے، تانازنی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے کہ دیکھو اب تم جو ہے نا بزرگ بن گئے ہو، توبہ طائب ہو چکے ہو، تقویدار ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، ذاکر ہو، شاغل ہو، لیکن تمہارا سابقہ ریکارڈ ہمیں معلوم ہے، تمہارا وہ ریکارڈ سب کے سامنے ہے، تم جو ہے نا اب بڑے بن رہے ہو، اب بزرگ بن رہے ہو، کیا تمہیں یاد نہیں فلاں وقت تم نے کیا کیا تھا، فلاں وقت تم یوں کیا کرتے تھے، یوں کیا کرتے تھے، اب بزرگی جتلاتے ہو، اب بزرگ بن رہے ہو، تمہاری بزرگی ہمیں معلوم ہے۔ تو فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ بندہ میرا ہے، نافرمانی میں نے میری کی تھی، اور معافی بھی مجھ سے ہی طلب کی، معاف بھی میں نے ہی کیا، تمہارا اس میں کیا کام ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ جب بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے باک ہو گیا تو بندہ پھر اس پر لعن طعن نہ کرے، بلکہ اس کو تو الٹا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ ہدایت کے راستے پر آ گیا ہے، ہدایت پا گیا ہے، نہیں یہ کہ پھر اس کو لعن طعن کرے، اس کو برا برا کہے، اس کو احساس کمتری میں مبتلا کرے، اس کو اس کے سابقہ گناہ یاد دلاتا رہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ فرمایا کہ جو کسی کو کسی گناہ پر عار دلائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ مرنے سے پہلے پہلے میں اس کو اس گناہ میں مبتلا کر دوں گا، یعنی یہ آزمائش اس پر بھی آ جائے گی، یعنی اس وقت تک اس کو موت نہیں دوں گا جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، اس غلطی کا خود ارتکاب نہ کر چکے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو گویا طائب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دوست محبوب ہے۔ ظاہر ہے جو کسی کے محبوب کو چھیڑتا ہے تو انسان کو غصہ آتا ہی ہے، اس کے ساتھ اظہار محبت انسان کرتا ہی ہے، اور اس کے دشمن کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دوست کو دوست کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس سے مترشح ہوئی کہ کسی سے گناہ ہو گیا، معاف کر دیا، پھر سابقہ گناہوں کو یاد نہ دلایا جائے، جیسے آگے قدم قدم پر اس چیز کا اظہار ہوگا۔ دوسری کیا چیز؟ دوسرا مثلا ایک شخص وہ والدین کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، تو اس کا اجر اور ثواب یا اس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت پر بے باک، یعنی آخرت پر موقوف نہیں فرماتا، دنیا ہی میں اس انسان کو اس کا اچھا اجر یا اس کی سخت سزا مل جاتی ہے۔ مثلا والدین کا فرما بردار ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سلوک فرما دیتا ہے، اس کی اولاد اس کی تابعدار ہوتی ہے۔ کبھی کبھی استثناء ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالے اور اولاد نافرمان بن جائے، لیکن عام طور پر قاعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی اولاد کو تابعدار فرما دیتا ہے، لوگوں کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو اس کے لیے تابعدار فرما دیتا ہے کہ اس نے والدین کی تابعداری کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو تابعدار بنا دیا۔ اور اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو دنیا میں اس کی اولاد اس کی نافرمانی شروع کر دیتی ہے۔ ہاں اگر ایک شخص کے دل سے توبہ طائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اس کا اثر جو ہے نا ضرور بھی ضرور پہنچتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کون سا ہے کہ جو کسی کی عزت اور ناموس پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔ یہ بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت پر نہیں چھوڑتا۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ وغیرہ اس کو بری نگاہ سے دیکھا، برے ارادے سے اس پر ہاتھ ڈالا، برے ارادے لے کر جو ہے نا دل میں پھر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے کہ کیسے پہنچوں، کیسے ان کی عزت کو برباد کروں وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اگر یہ شخص کے دل سے توبہ طائب نہ ہوا تو اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ اس کو رسوا فرما دے گا۔ تو ان تین چیزوں میں جو نا انتہائی احتیاط برتنی چاہیے، خصوصاً پھر والدین ہیں تو ان کی اطاعت انسان کرے، غلط باتوں میں تو اطاعت نہیں ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن جو جائز کام ہیں، مباح کام ہیں، حلال کام ہیں، شرعی کام ہیں، شریعت کی حدود کے اندر ایک بات ہے تو اس کا ماننا اولاد کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور دوسرا کسی کو سابقہ گناہ پر عار بھی نہ دلائے، نہ کسی کی عزت اور ناموس پر ہاتھ ڈالے، نہ اس کو بری نظر سے دیکھے، ورنہ اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا، پھر یہ پچھتائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسی پر عمل فرماتے ہوئے لا تثریب علیکم کہہ دیا کہ نہیں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، بس تم نے خود کہہ دیا، میں تم سے اگلوانا بھی نہیں چاہتا تھا، میں نے صرف اتنا کہا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، بس۔ اور یہ کس وجہ سے کہا؟ اس کی بھی وجہ تھی تاکہ ان بھائیوں کے دل کے اندر توبہ کی ترغیب پیدا ہو جائے، توبہ کی تشویق مقصود تھی، توبہ کی طرف راغب کرنا مقصود تھا، مہربانی کا اظہار تھا، باقی ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت مقصود تھی ہی نہیں۔ اگر کچھ بھی نہ کہتے تو شاید بھائیوں کے دلوں میں ندامت پیدا نہ ہوتی، تو اس وجہ سے ان کو یاد دلایا کہ تمہارے اندر ندامت پیدا ہو جائے، اور جب ندامت پیدا ہوگی تو توبے کی راہ کھل جائے گی، توبے کی راہ تمہارے لیے استوار ہو جائے گی۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر کوئی جو ہے نا گرفت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے دی کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈال دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی بینائی کو لوٹا دے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، ساتھ یعقوب علیہ السلام کے لیے اور ان کے آل اولاد کے لیے یوسف علیہ السلام نے 200 اونٹ غلہ بھی بیچ دیا، 200 اونٹ غلہ۔ یہ کس وجہ سے کہ کنبہ بڑا تھا، مختلف اقوال ہیں اس میں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک
کنبہ جو تھا وہ ان کا 70 افراد پر مشتمل تھا، 70 افراد تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ 72 افراد تھے، ایک قول یہ ہے کہ 93 افراد تھے، 93 7 کم 100، ایک قول یہ کہ 270 افراد تھے، ایک قول یہ کہ 370 افراد تھے، غالباً ایک قول 390 کا اور ایک 393 کا بھی ہے، تو 70 کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 400 کے لگ بھگ اتنے افراد تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے یا نواسے، نواسیاں وغیرہ، یہ سب کچھ مل ملا کر کتنے تھے؟ 70 سے لے کر 390 393 تک تھے، اتنی بڑی تعداد تھی۔ تو ان کے لیے غلے کا انتظام فرمایا، فرمایا یہ 200 اونٹ غلہ دے رہا ہوں، تو 200 اونٹ جو ہے نا وہ جا رہے ہوں، 7 10 12 آدمی جا رہے ہوں، تو جو ہے نا کیسا منظر ہوگا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا کلیجہ تھا کہ سب کچھ ضبط کر دیا، نہ صرف صبر سے کام لیا بلکہ احسان بھی فرما دیا۔ یہ بڑی بات ہے نا، یعنی انسان بعض اوقات صبر تو نہیں کرتا، لیکن اگر صبر کر بھی لے احسان نہیں کرتا۔ صبر کر لے گا کہ چلو اس نے برا کیا میں نے معاف کر دیا، بس آگے اس کے ساتھ احسان کرنا، یہ پھر ایک اور جو ہے نا صفت ہے، اور یہ پیغمبری صفت ہے۔ پیغمبر ہی کو یہ وصف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف معاف کر دیا، نہ صرف ان کو عزت دی، نہ صرف ان کو غلہ دیا، بلکہ یعنی نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو غلہ بھی دے دیا کہ چلو یہ غلہ بھی لے جاؤ۔ اور پھر غلہ کتنا دیا کہ 10 افراد تھے، 10 کے لیے 10 اونٹ، انہوں نے 200 اونٹ روانہ کر دیا، 200 اونٹ۔ تو صبر کے ساتھ ساتھ انہوں نے احسان بھی فرما دیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان صبر سے بھی کام لے، اور پھر بھی اس سے ہو سکے احسان ضرور کرے، صل من قطع پر عمل کرے، کہ اس شخص کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے جس کے ساتھ جو تعلق اس کے ساتھ توڑنا چاہتا ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ احسان اسی سے کیا جائے، ایسی جگہ کیا جائے کہ جہاں سے انسان کو امید بھی نہ ہو کہ اس کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کیا بدلہ دیں گے مجھے، وہ تو خود جو ہے نا پریشان حال ہے، قحط زدہ ہیں، مفلوق الحال ہیں، درماندہ ہیں، آ کر جو ہے نا تصدق علینا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں خیر خیرات دیجیے، کچھ جو ہے نا ہماری رعایت کیجیے۔ ان کے پاس ہے ہی کیا ہے، اگر پونجی ہے بھی 2 مزجات، نکمی ہے، لگنے کے قابل نہیں ہے، تو چلو خیر ان کو 10 اونٹ ہی دے دیتا ہوں، چلو گزارا کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، 200 اونٹ غلط بیچ دیا ساتھ۔ تو سخاوت بھی ہے، ہر پیغمبر سخی ہوتا ہے، اور پھر صبر کے ساتھ ساتھ احسان بھی فرما لیا، اور پھر احسان کو یاد بھی نہیں فرمایا، فرمایا ہاں یہ لے لو، تمہاری ضرورت ہے، خوب جو ہے نا اپنی ضرورت کو پورا کر لو اور اپنے آنے کی تیاری شروع کر دو۔ آنے میں چونکہ وقت لگے گا اور پھر دوبارہ تمہارے لیے غلے کے لیے آنا ممکن بھی نہیں ہے، مشکل بھی ہوگا، لہٰذا ابھی سے اتنا غلہ دے دیتا ہوں کہ تم خوب آسانی کے ساتھ، سکون اور تسلی کے ساتھ جو ہے نا تیاری مکمل کر لو، اور پھر جو ہے میری طرف آ جاؤ۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمول ہوں، نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ اگر کوئی اعتراض کر لے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے نہیں جانا، ورنہ یوسف علیہ السلام تو جا سکتے تھے، روکنے والے بھی کوئی نہیں تھا، اطلاع بھی دے سکتے تھے، لیکن معمول من اللہ تھے۔ تو فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب جو ہے نا تم میرے پاس آ جاؤ۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ باپ کو چونکہ بلانا مقصود اصل تو وہی تھے، لیکن عذرائے ادب جو ہے نا ان کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ فرمایا کہ سب کے سب آ جاؤ، تو اس میں باپ بھی آ جائے گا، اس میں ماں بھی آ جائے گی، یعنی والدین بھی اس میں آ جائیں گے۔ تو انسان اس ادب کو جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھے، جو جس درجے کا آدمی ہے اس کے درجے کا خاص خیال رکھا جائے، سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکے، یعنی یہ عام آدمی کے لیے حکم ہے۔ اگر شیخ ہے، استاد ہے، کوئی تابع یعنی متبوع ہے، کوئی اس کے تابعدار ہیں، کوئی افسر ہے، اس کے ماتحت ہیں، تو ظاہر ہے اس کا ان کے ساتھ معاملہ اور سا ہوگا، وہ بھی مراتب کا خیال رکھتا ہے، لیکن چونکہ معاملہ اصلاح کا ہے اس وجہ سے وہ شاید ایک نگاہ سے سب کو دیکھے کہ بھئی یہ اگر عالم ہے یا غیر عالم ہے، حافظ ہے غیر حافظ ہے، عمر رسیدہ ہے یا چھوٹا ہے، جوان ہے بوڑھا ہے، جیسا بھی ہے، تربیت مقصود ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ ایک ہی نگاہ سے سب کو دیکھے۔ لیکن عام آدمی کے لیے حکم کیا ہے کہ جس کا جو مرتبہ ہو اس کا خیال رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ جی یہ کہہ دے بس یہ سب برابر ہیں، جی کوئی
اونچ نیچ نہ ہو جائے جی، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے جی. ظاہر فرق مراتب نہیں ہوگی تو یہ زندگی بن جائے گی. فرق مراتب لازم ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک شخص قریب سے گزرا، کھانا تناول فرما رہے تھے، نوش فرما رہے تھے. کوئی سوالی تھا، سائل تھا، غریب آدمی تھا، قریب سے گزر رہا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا اور اس کو رخصت کر دیا، چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا جو کسی سواری پر سوار تھا، خچر، اونٹ، گھوڑا، اس پر سوار تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتارا، اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا، کھانا کھلایا، پھر رخصت کر دیا. بعد میں ازواج مطہرات میں سے کسی نے یا صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جو ہے نا آپ کا معاملہ عجیب ہم نے دیکھا. دونوں فقیر تھے، مجبور تھے، تنگ دست تھے، سائل تھے، مسافر تھے، لیکن ایک کے ساتھ معاملہ یہ کہ اس کو ہاتھ میں جو ہے نا روٹی پکڑا دی اور رخصت کر دیا، اور دوسرے کو جو ہے نا باقاعدہ خوب انتظام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلا کر رخصت کر دیا. فرمایا ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلا جو آدمی تھا وہ مفلوق الحال آدمی تھا انتہائی. وہ اس پر بھی خوش ہو گیا کہ چلو مجھے کھانا مل گیا ہے، میں نے اس کو ہاتھ میں دی، اس کی توہین نہیں تھی، لیکن بس وہ اسی مرتبے کا تھا، اس پر بھی وہ خوش ہو جاتا اور خوش ہو گیا. اور یہ جو دوسرا آدمی تھا، جب اس کو میں نے دیکھا یہ سواری پر سوار آیا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، مسافر ہی ہے لیکن ہے بڑا آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، کوئی ذی وجاہت آدمی ہے، منصب والا آدمی ہے. تو ہاتھ میں روٹی دینا اس کی توہین ہے، اس وجہ سے اس کو باقاعدہ میں نے اتارا، بٹھایا اور کھانا کھلا کر رخصت کر دیا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرتبہ دیا ہے اس کا خیال بھی انسان رکھے گا، اس کا بھی خیال رکھے. یہ نہ ہو کہ جی بس ہم سب برابر ہیں جی، سب مسلمان ہیں، سب برابر ہیں جی، کوئی تفریق نہیں. فرق تو ہے، ضرور بھی ضرور ہے. باپ کی اپنی حیثیت ہے، ماں کی اپنی حیثیت ہے، باپ بھائی کی اپنی حیثیت ہے، بیوی کی اپنی حیثیت ہے، اولاد کی اپنی حیثیت ہے، ہر ایک کی حیثیت ہے. اور اس جداگانہ حیثیت کا انسان ضرور بے ضرور خیال رکھے گا اور اس حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا رہے گا. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ کو سب کو لے کر آ جاؤ، ان کا آنا تو تھا ہی، لیکن فرمایا چونکہ ماں باپ ہیں، حق تو یہ کہ ماں باپ کے پاس جایا جائے، نہیں یہ کہ ان کو بلایا جائے. لیکن یہاں چونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ ان کو لاؤ، اور لانا مقصود بھی تھا تو ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ جس میں سب کچھ جو ہے نا آ گیا. فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب جو ہے نا تم آ جاؤ. اور پھر جب قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، خوب شان بان کے ساتھ خوش خوش آ رہے تھے، اور پھر قمیص بھی دے دی. تو جیسے ہی قافلہ روانہ ہوا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی بڑا بھول گیا ہوں. تو یعقوب علیہ السلام یوں ایسے دیکھ رہے تھے، ایسے جیسے کوئی چیز گم ہو، مل رہی ہو، یا کوئی احساس سا انسان کو ہو رہا ہو کہ بھئی کیا ہو گیا، ایسے دیکھے. جیسے بعض اوقات کوئی خوشبو یا بدبو ہوتی ہے نا، تو انسان ایسے دیکھتے یار کدھر سے ایسے گوری اس طرح کہاں سے یہ خوشبو یا بدبو آ رہی ہے، پہلے اپنے کو ٹٹولتا ہے پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام ایسے جو ہے نا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا بھئی، کیا کیا ہو گیا. فرمایا بھئی اگر تم مجھے جو ہے نا بوڑھا اور سٹھیا نہ سمجھو تو میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حیرت زدہ تھے، خوش بھی تھے اور استعجاب میں بھی تھے کہ یوسف پتہ نہیں کہاں ہوگا، ہے یا نہیں، اور مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے آپ کی. یوسف کے ذرا انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانی جو ہے نا خودرفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے جو ہے نا ذہن پر اس کا اثر ہو گیا ہے. اس کی محبت حد سے بڑھ گئی تو اس نے آپ کے ذہن کو خراب کر دیا ہے، ذہن میں عقل میں فطور اور خلل واقع ہو گیا ہے. ایسی باتیں جو ہے نا نہ کیا کریں، یہ دور کی باتیں ہیں. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیچارے سمجھنے والے نہیں ہیں، خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. اور پھر جب یہودا جو ہے وہ وہاں سے پہلے نکلا، یعنی انجا البشیر سے مراد کون ہے، خوشخبری دینے والا، وہ یہودا تھا. جب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا کہ یہ کرتا باپ کے چہرے پر ڈال دیا جائے، تو یہودا نے فوراً وہ کرتا لے لیا. بڑا بھائی تھا یہ، بڑا کس لحاظ سے تھا، یا عمر میں تھا، یا علم میں تھا، یا جاہ میں تھا. بہرحال تین بھائی خاص تھے، یہودا، شمعون اور روبیل. ہر ایک کی جو ہے نا اپنی ایک حیثیت تھی.
تو بہرحال یہودا جو تھا، جو علم و فضل میں بڑا ہوا تھا، یا ممکن ہے عمر میں بھی بڑا ہو یا ہر لحاظ سے بڑا تھا، تو یہودا نے وہ کرتا لے لیا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ کرتا لے کر میں جاؤں گا۔ کہ تم کیوں لے کر جاؤ گے؟ کہ میں اس لیے لے کر جاؤں گا کہ میری ہی وجہ سے باپ کو تکلیف بھی پہنچی تھی۔ کیسی تکلیف پہنچی؟ کہ باپ کو یوسف علیہ السلام کے فراق کی اطلاع بھی میرے ہی ہاتھ سے پہنچی ہے، میری ہی وجہ سے جو نا ان کو یہ ناگہانی خبر پہنچی ہے، میں نے ان کو رنجیدہ کیا۔ مجھے کس نے کہا تھا کہ تم جا کر کرتے کو پیش کرو کہ جی بیڑیا ان کو کھا گیا ہے؟ تو وہ کرتا پیش کرنے والا میں تھا نا، تو گویا میں سبب بن گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ بھی جائے تو اس مصیبت کا اظہار دوسرے کے سامنے کسی خاص طریقے سے کرے، براہ راست نہ کرے۔ مثلا کوئی مر گیا ہے گھر میں، کسی کا بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، مر گیا ہے یا زخمی ہو گیا ہے، انتہائی شدید چوٹ اس کو لگ گئی ہے، تو ظاہر ہے اس وقت پھر انسان کیا کرے گا؟ اطلاع دینی بھی ضروری ہے، مطلع کرنا بھی ہے، اور اگر نہیں کرتا تو تشویش بنتی ہے۔ تو پھر ایسا طریقہ اپنائے کہ اس کو اطلاع بھی مل جائے اور اس کا وہ غم و تکلیف کم سے کم ہو۔ براہ راست کسی کو یہ نہ کہے کہ بھئی تمہارا باپ مر گیا جی، تمہاری ماں مر گئی ہے جی، فلاں آدمی مر گیا جی، فلاں واقعہ ہو گیا۔ اس سے اس کے دل پر اثر ہو سکتا ہے، تو مر گیا دوسرا بھی مر سکتا ہے، ممکن ہے بعض اوقات انسان برداشت نہ کر پائے، اچانک خبر ہے تو اس وجہ سے غم کی خبر جو ہے نا فی الفور نہیں دینی چاہیے، فی الفور نہ دی جائے۔ اگر دیتا بھی ہے تو کسی قاعدے سے دے دے، کسی بہانے وغیرہ کے ذریعے سے اس کو مطلع کر دے، ایسی گفت و شنید کر دے، یعنی ایسا بیک گراؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ایسی ذہن سازی اس کی کر لے کہ وہ خود بخود اس نقطے تک آ جائے کہ کوئی بات ہوئی ہے، یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں خدا خیر کرے کوئی بات ہوئی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن بن جائے گا، وہ اس ناگہانی خبر کے سننے کے لیے تیار ہوگا۔ جب آپ کہہ دیں گے تو پھر اس کا کام ہلکا ہوگا، اور اگر آپ نے اچانک کہہ دیا کہ فلاں ایسے ہو گیا تو ادھر گر جائے گا۔ بعضوں کے قلوب جو کمزور ہوتے ہیں، اور آداب میں سے بھی یہی ہے کہ اگر جتنا قوت اور طاقت والا بھی انسان ایسے نہیں کہے گا۔ غالباً غزوہ بدر کا واقعہ ہے یا کس غزوے کا، ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، وہ شہید ہو گئے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس آ رہے تھے، وہ راستے میں کھڑی تھی ان کی گھر والی کہ چلو میں پوچھ لوں، مبارکباد بھی دے دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی، اور اپنے خاوند کا پوچھ لوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، پیچھے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ ایسے جو ہے نا صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، انہوں نے سلام کلام کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا وہ خاوند کدھر ہے؟ یعنی وہ کدھر ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہ تو شہید ہو چکا ہے، اگر اس کو ایسے کہہ دوں کہ وہ شہید ہو چکا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ شہادت کا مرتبہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ظاہر اس کا تو خاوند ہے، تعلق ہے، تو اس بیچاری کو کوفت ہوگی، پریشانی ہوگی، غمزدہ ہو جائے گی۔ تو فرمایا میرے پیچھے جو ہے نا وہ علی یا عمر جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، ان سے پوچھو، ان سے پوچھ لو۔ آپ جو ہے نا خود آگے نکل گئے، پیچھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی کہ جی میرا وہ خاوند کدھر ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے پوچھ لو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بھی سمجھدار تھے، صحابہ تھے، صحبت یافتہ تھے، سیکھ چکے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع نہیں دی اور میں اطلاع دے دوں تو اس میں جو ہے نا کوئی بات ہوگی، آخر غم کی خبر ہے تو میں کیوں دوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ فرمایا وہ میرے پیچھے جو نا فلاں سب صحابی آ رہے ہیں، اس سے پوچھو، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ انتظار میں پیچھے سے وہ صحابی جب گزر رہے تھے کہ جی میرا وہ خاوند، کہا مجھے پتہ نہیں ہے، پیچھے ابو بکر صدیق آ رہا ہے، اس سے پوچھ لوں۔ ہر صحابی نے جو ہے نا اس کوشش کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع نہیں دی، ضرور اس میں جو ہے نا کوئی بات ہے، کوئی نقطہ ہے۔ تو پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی 1 2 3 اس کے بارے صحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ تو شہید ہو چکے، سب کو پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے اس نے پوچھا میرا وہ خاوند کدھر ہے، فرمایا وہ پیچھے جھنڈا لے کر آ رہا ہے، جھنڈا اگر سے روان دے منگ پر سے دے۔ تو خدا کی قدرت فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ جب دیکھا کہ واقعی وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، تو بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ جی وہ صحابی کے متعلق ہم نے سنا تھا کہ وہ تو
شہید ہو چکے ہیں. اور صدیق اکبر نے کہا جی وہ پیچھے آ رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی شان جو ہے نا دکھا دی کہ میرے صدیق نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے. آج اس کی صداقت جو ہے نا وہ سب پر ظاہر ہو جائے. تو خرق عادت کے طور پر جو ہے نا میں نے اس کو دوبارہ حیات دے دی. تو یہ مقصود ہے کہ ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان، اور اس واقعہ یہ واقعہ کس حد تک درست ہے یا نادرست ہے اس پر خود جو ہے نا آپ تحقیق کریں. ممکن ہے بعض کہیں یہ واقعہ درست نہیں ہے، لیکن کتابوں میں بہرحال لکھا ہوا ہے. اور محدثین اور مفسرین نے اس چیز کا بہت اہتمام کیا ہے. یعنی دیکھیں اکثر احادیث بھی آپ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے پڑھتے آخر میں جو ہے وہ محدث کہے گا ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. کسی جگہ لکھا ہوگا آگے چلتے چلتے کہیں گے جی یہ موضوع ہے. یعنی بیان کرنے کے بعد جو ہے نا اس کی اصلیت بھی بیان کر دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضعیف ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی ہے، مبادہ ہو یا نہ ہو یہ تو میری تحقیق ہے نا. ہر محدث کی تحقیق ہے نا. ایک محدث ایک حدیث کو ضعیف کہتے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے یہ حدیث، تیسرا کہتا ہے یہ ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں جی یہ درجہ ہے اس کا. حدیث وہی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ادھر امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن. اب جو ہے نا ہر ایک نے اپنے حدیث کے لینے کا جو شرائط ہے وہ مد نظر رکھی ہے نا. تو سب حدیثوں کو اکٹھا کر دیا محدثین نے، اور پھر دل سے کام بھی نہیں لیا کہ جہاں تردد تھا اس تردد کو بیان بھی کر دیا کہ بھائی یہ ضعیف معلوم ہو رہی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی موضوع سی ہے. لیکن پیش پھر کیوں کی؟ ایک اس وجہ سے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. دوسرا یہ کہ خدا نخواستہ اگر میں کہتا ہوں یہ ایسی ہے، کیا پتہ نہ ہو، تو جو ہے نا اس زجر سے اور توبیخ سے بھی اپنے آپ کو نکالنا مقصود ہے. جیسے تفسیر مظہری میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں لکھا ہے لاٹھی ایسی تھی، ایسی تھی، رات کو جلتی تھی، فلانا فلانا، آخر میں لکھا یہ موضوع ہے. تو بیان کیوں کیا ہے؟ احتمال تو بہرحال ہے کسی چیز کا، جب احتمالی درجہ ہے تو اس وجہ سے اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں. بہرحال اس چیز کو جو ہے نا اس کو بھی مد نظر رکھا کریں. تو عارض کیا کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع نہیں دی، اور میں کہہ دیتے نا شہید ہو گئے، اتنا بڑا مرتبہ اس کو مل گیا ہے. اور یقیناً وہ ایسے ہی تھے. دیکھیں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے، ان کا مسئلہ ہو گیا، سب کو معلوم ہے کہ ان کی ناک مبارک، بینی مبارک کاٹ دی گئی، ہونٹ مبارک کاٹ دیا گیا، کانوں کو کاٹ دیا گیا، انگلیوں کو کاٹ دیا گیا، آنکھوں کو نکالا گیا اور کلیجے کو نکال کر چبایا گیا ہے. سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ. اور پھر یعنی پاؤں کی انگلیاں سب اس سے جو ہے نا ہار بنایا گیا، ہار پرو دیا گیا. اور حضرت ہندہ اس وقت مسلمان نہیں تھی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی، دونوں حالت اسلام میں نہیں تھے. حضرت ہندہ نے اس کو جو ہے نا ہار بنا کر گلے میں ڈالا اور کلیجے کو چبایا. اتنا سخت غصہ تھا ان کے دل میں، انتقام کا جذبہ تھا. کیوں انتقام کا جذبہ تھا؟ کہ غزوہ بدر میں اس کے گھر کے 3 افراد مارے گئے. ایک اس کا باپ عتبہ، دوسرا اس کا چچا شیبہ، تیسرا اس کا بھائی ولید. تینوں مر گئے تھے بدر کے یعنی مارکے میں. اور سب سے پہلے چھلانگ لگانے والا بھی عتبہ تھا. ابو جہل نے اس کو تانا دیا. لوگوں نے کہا ہم یہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے غالباً بھتیجے تھے، غالباً بھتیجے تھے یا چچا زاد تھے. تو اس نے سب کو اکٹھا کر دیا. اس نے کہا دیکھو یہ لڑائی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. بدر کا مارے کا جب ہوا اس سے پہلے اس نے کہا دیکھو یہ لڑائی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس سے ہم مزید ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. کیسے ذلیل ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہم قوت اور طاقت میں 1000 ہیں، ادھر جو ہے نا 100 200 300 آدمی ہیں، ان کے پاس 8 تلواریں ہیں، باقی خود کجور ڈانگو نے دی، باقی تو لکڑی ہیں ان کے پاس، ڈنڈے. کیسے ہم ذلیل ہوں گے؟ اس نے کہا وہ وجہ نہیں ہے. اگر تم کامیاب ہو گئے پھر بھی رسوائی، ناکام ہو گئے پھر بھی رسوائی. کہ کیوں؟ کہ لوگ پوچھیں گے تم کس سے لڑے ہو، تو میں کہوں گا میں نے اپنے ماموں کو مارا ہے. تو یہ کوئی جو ہے نا کمال ہے. تم سے پوچھیں گے تو تم کہو گے جی میں نے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. فلاں سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی میں نے اپنے بھتیجے کو قتل کر دیا ہے. یہ تو گھر کی لڑائی ہے. یعنی گھر کی لڑائی اس معنی میں کہ عتبہ، شیبہ اور ولید کافر تھے. ادھر حضرت حذیفہ مسلمان تھے، وہ مسلمانوں کی صف میں تھے. عمر رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، ان کے 2 ماموں کافر تھے، وہ کفار کی صف میں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ تھے، مسلمانوں میں تھے، اور ان کا بیٹا وہ کفار کے ساتھ کھڑا تھا. تو حکیم ابن حزام نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح نا، رشتوں کو دیکھو، تعلق کو دیکھو، مقابلے کو دیکھو، کس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. کوئی غیر قوم تو نہیں ہے، غیر لوگ تو نہیں ہے، اپنوں میں مقابلہ ہو رہا ہے. تو اس میں کون سی جو ہے نا بڑی بات ہے؟ اگر ہم اپنوں کو مار دیا لوگ پھر بھی کہیں گے یہ کوئی تم کوئی انسان ہو، یا تم نے کوئی بہادری دکھائی ہے کہ اپنے بیٹے کو، ماموں کو اور بھانجے کو اور بھتیجے کو قتل کر دیا. یہ کوئی کمال ہے؟
تو رسوائی ہر دو صورتوں میں رسوائی، جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ عتبہ شیبہ ولید سب نے کہا، جتنے بھی بڑے کبار تھے، امیہ بن خلف وغیرہ، سب نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں، اگر تم کہتے ہو تو واپس چلے جاتے، لیکن ابو جہل کو راضی کرو۔ تو یہ صحیح ہے، بڑا تو یہ ہے، ساری کارستانی تو اس کی ہے، یہ لوگوں کو بگا بگا کر لایا ہے۔ ابو لہب کو بھی اس نے گھر سے بڑی زور سے نکالا تھا، وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدا کی قدرت بچ بھی گیا، بدر میں وہ نہیں مرا ابو لہب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ کس وجہ سے؟ لمبا واقعہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا غزوہ بدر کے وقوع سے پہلے، جو عتبہ اور شیبہ اور ولید کا غلام تھا اور شہر نینوا کا رہنے والا تھا، یونس علیہ السلام کا امتی تھا، یعنی اس قوم سے تھا، یہ مراد تھی، امتی سے مراد یہ ہے، یعنی عیسائی تھا اور صحیح مذہب پر تھا۔ پھر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اس وقت وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ جب باغ میں اندر چلے گئے تھے اور ان کو کچھ جو ہے نا وہ فروٹ وغیرہ، انگور وغیرہ، عتبہ شیبہ کے کہنے پر کہ بھائی یہ جو ہے نا فروٹ لے جا کر ان کے سامنے رکھ دو، انگور رکھ لو، اور جو بہت بڑا باغ ہے طائف، جب ہم گئے تھے تو ہمیں انہوں نے سیر کروائی تھی کہ یہ ہے وہ باغ، بہت لمبا، اس کے گرد ایسے گاڑی نے چکر لگایا تھا، احاطہ تھا، اور دیوار کے باہر سے اندر نہیں چھوڑ رہے تھے، جگہ جگہ سے جگہ ٹوٹی ہوئی تھی، نظر آ رہا تھا۔ اور وہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ اب تک قائم اور دائم ہے، وہ بھی ہے اس میں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ تو بہت برا ہوا ہے، طائف والوں نے بڑا برا کیا، اگر نہیں ماننی تھی تو رخصت کر دیتے، یہ مار پیٹ کیوں کی، کم از کم ہمارے خاندان کا آدمی جو ہے نا، قریشی تو ہے، چلو جو ہے نا یہ اس کے لیے اس کو اندر بنا بھی دے تو اندر آ ہی گیا ہے، لیکن یہ فروٹ اور انگور جو کچھ بھی ہے جو ہے نا یہ تشت میں لے کر لے جاؤ اور ان کے سامنے رکھ دو۔ خود اوپر بیٹھا ہوا تھا، اوپر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن کہا خبردار صرف فروٹ رکھنا ہے، باتیں نہیں کرنی، خبر دے اڑی بس گرے گی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، میں تو غلام آدمی ہوں، میں نے تو صرف یہ چیز پہنچانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب انگور سامنے رکھ لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، فرمایا بسم اللہ، بسم اللہ جب کہا نا تو حضرت عباس جا رہے تھے، رک کے واپس لوٹ گئے، رک کے کہ جی یہ آپ نے کیا کہا؟ کہ میں نے اللہ کا نام لیا نا، بسم اللہ۔ میں نے کہا اچھا بسم اللہ آپ نے کہا؟ کہ ہاں۔ کہا یہ تو ہمارے پیغمبر تھے یونس علیہ السلام، وہ اللہ کا نام لیا کرتے تھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں پر ابتدا اس سے کرتے تھے۔ فرمایا ہاں نا وہ، اچھا تم جو ہے نا نینوا کے ہو، وہ یونس جو علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ تو میرا بھائی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جی آپ کا کیسے بھائی ہے؟ فرمایا وہ بھی پیغمبر ہے اللہ کا، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اچھا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ کہ ہاں میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسی وقت جو ہے نا اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ ادھر عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے، اس کو میں نے نہیں کہا تھا، کہا نہیں تھا کہ بھائی صرف انگور رکھو اور جان چھڑاؤ، اب دیکھو جو ہے نا اس کتاب میں پھنس گئے۔ اسلام وہ قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن رحم ترحم دل میں کتنا تھا کہ بھائی تکلیف پہنچی ہے ان کو کچھ دو۔ یہ بھی ایک غیرت ہے نا، ہم جو ہے نا نفسانیت میں آ کر اس غیرت کو بھی بھول جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بس نور ہی اڑتا چلا ہے، اب سپیڈ ہوئی ہے ادھر سے قدیم۔ لیکن ان کے دل میں اتنی بات تھی کہ چلو جیسے بھی ہے، مخالفت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب ہمارے شہر میں پھر جو ہے نا قسمہ پرسی کی حالت ہے، چلو ہمارے باغ میں بھی آ گئے ہیں تو باغ کے اندر بھی کر دی اور جو ہے نا ساتھ ان کی مہمانی بھی کر دی۔ تو یہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرب کو عطا کی ہے کہ مہمان نوازی کی صفتوں میں حد درجے کی ہے، اور کمال اخلاص ہے ان لوگوں کے اندر۔ عام طور پر رمضان میں بھی خصوصاً، اور عام طور پر بھی آپ چلے جائیں نا تو ایک آپ کو کھینچے گا، خصوصاً جو 2 روزے رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کا، ادھر کھینچے گا ادھر بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ ہو آپ ادھر بیٹھ جائیں، یہ جو تھوڑا سا جو ہے کہوا گاوا ہمارا نوش کر لیں، 2 گھونٹ ہوں گے کہ یہ ادھر ہو گئے گا جی، یہ جو ہے نا کیک لے لیں، فلانی چیز لے لیں، ایسے لگے رہیں گے۔ ہم تو دیتے نہیں، اور دے دیں تو پھر جو ہے نا ساری عمر یاد کرتے ہیں، آج پلان کی نکلی ہوئی سمسے تھی دے جوڑے سی، وہ ایک شخص ہے نا، وہ کسی کے لیے وہ چمچہ آپ کہتے ہیں نا سمسے والا اوڑلا، تو لکڑی کا بنا ہوا تھا، اب بھی نایاب ہوتی ہیں، اب تو ہے ہی نہیں ہے، تو وہ لے کر چلا گیا، یہ کہ ہم پھر احسان جتلاتے رہتے ہیں، تو وہ انہوں نے استعمال کر لی۔ تو اس نے جو ہے نا سوچا کہ بھائی میں ماں کا سمسے وہ اللہ سے تپوز ہوں سر سمسے اجی چل گیا سر، وہ جڑا بس پورا لگا نا بس لاڑ روانچ، پھر چلا گیا السلام علیکم، وعلیکم السلام خان جی، اب کاکا فلان کے سنگت
تو ما چې هغه سمسه راکړو هغه څنګه ډېره ښه ده وایي زبردست کار کوي. سړی کېناست جو 10 پیس ډوډۍ موډۍ وخوړې لاړ. ایک دو دن رہ گئے کہ بھائی میں وہ چمچہ لایا تھا بڑا نایاب چمچہ تھا, کیسے بالکل زبردست کام کر رہا ہے یار, بڑی لذت ہے اس کی, فلانا ہے فلانا ہے. 2 دن رہا خوب جو ہے نا ڈٹ کر اس نے کھایا گیا, غائب ہو گیا. مہینے کے بعد پھر نکل آیا, ہمارے سمسا رہا وہ سنگ رہے وہ جو میں چمچہ آپ کے لیے لایا تھا وہ خاص قسم کا جو ہے نا دیگی چمچہ تھا, وہ کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بہت اچھا ہے, بڑا مضبوط بھی ہے, اب تک چل رہا ہے, فلانا ہے فلانا. نے کہا لایا ہے تو چلو, اس نے احسان کیا تو کیسے اس کو بگائیں. خوب اس کو جو ہے ایک آدھ رات جو ہے نا پھر مہمانی کے خواب نہ رہے وہ کھڑا لگے, خوب ڈٹ کر کھایا گیا. پھر مہینے 2 کے بعد پھر نکل آیا, کہا سمسا سنگ دری سمسا لاوال سنگ ما دشیدہ قسم وہ جو چمچ میں لایا تھا. اس نے کہا سڑیا خدا سروان دادی چمچ واخل سر روکے کر کے چمچ لو جاؤ نکلو یہاں سے. چمچ 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 جو ہے نا ستیہ ناش کر دیا ہماری, بس چھوڑ دو نا. تو ہم ایسے ہیں پھر, لیکن وہ لوگ ایسے نہیں تھے نا, ان میں جو ہے نا یہ چیز ہے, ایک خدا را صفت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو حضرت کیا کر رہا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. جب واپس انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا کہ بھائی وہ مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں, تو کیوں میں ایمان نہ لاؤں, میں تو تمہارا غلام ہوں, غلامی کروں گا. یہ کہہ رہا تھا کہ ابو لہب جو ہے نا رہ گیا تھا نا, اس سے مراد تھی حکیم بن حزام کی بات سے یہاں نکل پڑی بات. تو جب غزوہ بدر قریب ہو گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ یہ جو مکہ مکرمہ کا بڑا پہاڑ ہے یہ ٹوٹ پڑا ہے, اور اس کے بڑے بڑے جو ہے نا, یعنی یہ سب نے ٹکڑے جو ہے, جو مشرکین مکہ ہیں, جو سرداران مکہ ہیں, قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, ہر ایک کے گھر میں ایک ایک ٹکڑا گرا ہے. یعنی یہ بڑا پہاڑ پھٹ پڑا ہے, ٹوٹ پڑا ہے, اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ایک کے گھر میں, ابو لہب کے گھر میں, فلاں کے گھر میں, ایسے ہر گھر میں گرا ہے. تقریباً 70 ٹکڑے اس نے دیکھے کہ فلاں فلاں کے گھر میں گرے ہیں. جب خواب اس نے دیکھ لیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آیا اور عتبہ اور شیبہ کے سامنے دوزانے ہو کر بیٹھ گیا, اور کیا کہا کہ آپ تو میرے آقا ہیں, سردار ہیں, میں آپ کو جو ہے نا زور و زبردستی تو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن خدا را میں آپ کی منت اور سماجت کرتا ہوں, آپ نے اس بدر میں نہیں جانا, اس مارکے میں آپ نے شرکت نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ ہم جو ہے نا بزدل تو نہیں ہے, طاقتور. اس نے کہا مجھے سب پتہ ہے, لیکن میں آپ کی منت کرتا ہوں, خدا را میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ اس کی تعبیر بڑی ہی بری ہے, لہذا آپ نے شرکت نہیں کرنی. ابو لہب کو آ کر کہہ دیا, ابو لہب پر بڑا خبر کے چہرہ رکھ دیا. اب اندر سے تسلیم کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, یہ مسلمان ہیں. پھر خوابوں کی تعبیر کا مبالغہ خود بھی رکھتے تھے کہ بھائی ہر گھر میں پتھر گرا ہے تو یقیناً یہ گھر غرق ہونے والے ہیں, ایک گھر پر پتھر گر جائے تو گھر کب کیوں نہ رہ سکے, مسمار ہو جاتا ہے نا. تو وہ ڈر گیا. اس سے کہہ رہا ہوں کہ سب آ گئے تھے, ابو لہب بچ گیا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, ابو جہل نے ہر ایک کے گھر جاتا, دروازہ کھٹکھٹاتا, بھائی نکلو جانا ہے, قافلے کو روک دیا گیا ہے, نکلنا ہے. کدھر نکلنا ہے؟ قافلے کو بچانا ہے. مسلمان اتنے زوراور ہو گئے, مہاجر لوگ یہاں سے نکلے ہوئے, اب جو ہے نا ہمارے راستے روک رہے ہیں, کل کو یہ بہت کچھ کریں گے, ابھی سے سرکوبی کرنی چاہیے. ایک کو پکڑ کر لایا, دوسرے کو لایا, تیسرے کو. عتبہ شیبہ نے بھی کہا چلو بھاگ تو نہیں سکتے. وہ اگر کہتے یہ خواب ہو گیا تھا, خوابوں کو کیا کرتے ہو, اور بھی اس قسم کے خواب دے, تو بہرحال یہ خاص خواب تھا. تو وہ سب نکل پڑے. ابو لہب نے چونکہ خواب سنا ہوا تھا, جب اس کے پیچھے ابو جہل ہے کہ آ جاؤ, اپنے دماغ کے دڑ گئی, اس سے ٹھیک نہیں, نہ جوڑے, میں ٹھیک نہیں ہوں, میں بیمار ہوں بھائی, میں نہیں جا سکتا ہوں. دل میں یہ بات تھی کہ خواب تو دیکھا ہوا, عباس نے بتا بھی دیا ہے, کل کون ہے, یہ تو بالکل واضح اس کی جو ہے تعبیر ہے کہ ہم سب جو ہے نا مر جائیں گے. تو اس سے کہا میں نہیں جاتا ہوں. اس نے کہا ابو جہل نے کہا عجیب آدمی ہو, سب سے پہلے جو ہے نا پتھر تم نے مارا تھا اپنے بھتیجے کو, مخالفت کی ابتدا تم نے کیا, جو ہے نا بھاگ رہے ہو, یہ کوئی غیرت ہے, کیسے آدمی ہو. بڑے زور کے ساتھ اس کو گھر سے نکالا. اچھا گھر سے جب نکال دیا تو سارے راستے پر ابو جہل تو پورا استاد تھا, اس نے کہا یہ پھر بھاگ نہ جائے, تو آگے پیچھے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا اس کے کہ تم ادھر رہنا, تم ادھر رہنا, تم آگے رہنا, کوشش کرنا یہ بابا جی تم سے بھاگ نہ جائے. سیدھا سڑی دنوں نے تختی ہوئی. اچھا جب قافلہ جو ہے جب پہنچ گیا, پڑاؤ ڈال دیا. اب ابو لہب انتظار میں تھا کہ یہ لوگ سوئیں گے تو میں نکلوں گا. دل میں یہ بات تھی جس سے طریقے سے بزرگان وباسم حضر اللہ کا زم نہ دے رہا تھا. جب ایک جگہ
قافلہ ٹھہر گیا، پڑاؤ ڈال دیا۔ ابو جہل تو ابو جہل تھا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو جو نوجوان تھے ان کو سیکورٹی پر معمور کر دیا، چوکیداری پر، کہ تم عمومی چوکیداری بھی کرو اور اس بابا کی خاص چوکیداری کرنی ہے، اور ان کو سمجھایا ہوا تھا۔ اب سب لوگ سو گئے، چوکیدار تو کھڑے تھے، ابو لہب انتظار میں تھا کہ لوگ سوئیں گے تو میں اٹھ کر جاؤں گا، نکلوں گا، بس اپنی جو ہے نا گھوڑی پر یا جو بھی ہے اس پر بیٹھوں گا، یہ کب جو ہے نا مجھے پکڑ سکتے اور نہیں یہ پھر میرے پیچھے آنے والے۔ جیسے یہ جو ہے نا آدھی رات ہوئی، اٹھا، ایسے اٹھا، تھوڑا سا سر اٹھایا، ادھر سے ایک نوجوان ہے کاکا جی والے، سو بدلنے لگی۔ وہ چچا جان کیا ہو گیا؟ پانی کی ضرورت ہے، رک سے سڑو دش ہے، سو جاؤ جو ہے نا، کیا کر رہے ہو؟ ویسے ہی جو ہے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اب وہ طاق میں تھا کہ میں لکھ لوں۔ اچھا تھوڑی دیر بعد جو ہے نا پھر اس نے سر اٹھایا سے ایک اور دوڑتا ہے کہ کیوں جی خیریت ہے، کوئی پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہے، آپ کو لے جائیں، سو جاؤ، تمہیں جو ہے نا نیند نہیں آ رہی؟ یہ ہماری جو ہے نا ڈیوٹی ہے ایسی ہے، کیسے ہم جو ہے نا سو سکتے ہیں؟ خیر کرتے کراتے کسی نہ کسی طریقے سے ابو جہل سے اس نے جان چھڑائی اور ابو لہب واپس ہو گئے۔ یہ بدر کے مقام میں نہیں مارا، یہ اپنی موت مارا ہے۔ اس کی جو ہے نا بس کسی اور طریقے سے اس کی موت تھی، ذلت کی موت تھی، جو بھی کہہ دیں، بہرحال بدر کے مارکے سے وہ بچ گیا۔ تو حکیم ابن، یہ بات پتہ نہیں کیوں میں کر رہا ہوں، ابھی جو ہے یاد نہیں آ رہی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو لڑنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، اور لوگ ہمیں تانا دیں گے۔ تو سب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ابو جہل کو جو ہے نا اس کو راضی کر لو۔ ابو جہل کے پاس جب چلے گئے تو ابو جہل نے کہا کہ کیوں؟ کہ جی لڑنا نہیں چاہیے، دیکھو تمہارے بھی رشتہ دار ہیں، ہم سب جو ہے نا خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، تو بہت بڑی رسوائی ہے، جیت میں بھی رسوائی، ہار میں بھی رسوائی ہے، عزت اور نیکنامی ہمیں نہیں ملے گی ہر دو صورتوں میں، لہذا جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ اور میں نے سب سے پوچھا ہے، عتبہ سے بھی پوچھا ہے، شیبہ سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا عتبہ اور شیبہ تو خود کہیں گے نا، کیونکہ اس نے ابو جہل نے کیا کہا تھا اپنے لشکر والوں کو کہ دیکھو مسلمانوں کو تم نے قتل نہیں کرنا، مار پیٹ نہیں کرنی، بس نیولی مالے راڑے، ان کو پکڑو میرے پاس لاؤ، ان کو ہم کسی طرح قید کر کے جو ہے نا مکے مکرمے لے جائیں گے، یہ وہاں سے بھاگ کر نکلے نا چھپ چھپ آ کر، ان کو دوبارہ میں وہاں لے جاؤں گا، پھر میں ان کو سیدھا کروں گا، مارنا وارنا کسی کو نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا عتبہ اور شیبہ بھی کہتے ہیں؟ وہ تو خود کہیں گے، اس کا بیٹا حذیفہ ہے ادھر، اسے پتہ ہے حذیفہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی نا، بس سیدھا سے حکم ہوئی۔ ابو جہل کو ایک خاص قسم کی گالی اس نے دی ہے، سیرت المصطفیٰ میں نیچے لکھا ہوا بھی ہے۔ اچھا تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم بزدل ہیں، فوراً جو ہے میدان میں چھلانگ لگا دی۔ سر اس کا بہت بڑا تھا، اس پر خود نہیں آ رہا تھا، جو خاص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی تھی، بس یہ غٹ صادر نے پٹ کے اترو اور میدان ڈیٹو ہو گیا۔ اس نے کہا دو میدان میں پتہ لگے گا کون بہادر ہے، کون بھاگنے والا ہے، کون بزدل ہے، بزدل کے بچے ہمیں بزدل کہہ رہے۔ تو سب سے پہلے اسے چھلانگ لگائی اور پھر کہا حال میں مبارزن ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ تو ادھر سے غالباً انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، اس نے کہا انصار سے ہمارا کام نہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں کو، قبیلے خاندان والوں کو سامنے کرو۔ ادھر شیبہ نے چھلانگ لگائی، ادھر ولید نے لگائی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمروں کے مطابق جو ہے نا ہر ایک کو اٹھایا۔ حضرت حمزہ کو غالباً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو عتبہ کے مقابلے میں بھیجا کہ ہم، جب اس نے کہا نا قریش کا کوئی آدمی اٹھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے خاندان والے کدھر ہیں؟ سب نے کہا جی ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اٹھو حمزہ، حضرت حمزہ اٹھ گئے۔ فرمایا اٹھو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، وہ شیبہ کے مقابلے میں چلے گئے، یا عتبہ کے میں بھول رہا ہوں۔ اور تیسرا جو تھا جب ولید کا تو کہا کہ علی اٹھو، تو علی ولید کے مقابلے میں آگے، جوان جوان کے مقابلے میں آگے، عتبہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ یہ مقابلے میں آگے، اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ اور شیبہ جو ہے اپنے مقابلے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے۔ لیکن وہ تو مقابلے سے نہیں تھا، بس جو ہے حضرت حمزہ کا ایک ہی وار سے جو ہے عتبہ وہ جا رہا ہے سر دلر بازار کا، ادھر علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار کیا تو جو ہے ولید وہ پردہ تفروت۔ شیبہ اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جاری تھی۔ عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ زخمی بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر ان دونوں نے مل کر جو ہے نا شیبہ کو قتل کر دیا، جو کہ یہ فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا فارغ ہونا کیا ہے، تو جو ہے نا یہ دوست پھنسا ہوا ہے، چلو جو ہے اس کے ساتھ مل کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ایسا معرکہ تھا۔ پھر عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ پھر شہید ہو گئے تھے، اور پھر وہیں پر ان کو
یعنی مقام بدر میں ان کو دفنا بھی دیا گیا تھا. 12 صحابہ شہید ہوئے تھے اور 70 کافر جو ہے نا مردار ہوئے تھے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابو جہل نے کہا کہ نہیں یہ تو جو ہے نا ڈر رہا ہے بیٹے کی وجہ سے, تو انہوں نے ایسی جو ہے نا بہادری دکھائی تو تینوں مر گئے. اس سے بات کر رہا تھا تو حضرت ہند رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک ارمان تھا, افسوس بھی تھا, انتقامی جذبہ بھی تھا, اور اس نے انعام بھی مقرر کیا تھا کہ جو کوئی بھی اس حمزہ کا سر لائے گا, اس کو شہید کر دے گا, قتل کر دے گا, میں اتنا انعام اس کو دوں گی. تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی حالت اسلام میں نہیں تھے, موقع کی طاق میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر جب ان کو موقع مل گیا پیچھے سے یا آگے سے انہوں نے ان پر جو ہے نا وہ نیزہ دور سے پھینکا. حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی ایسی دہشت تھی کہ جب وہ سامنے آتے تو میں پھر ڈر جاتا, کانپ جاتا کہ وہی کیسے اس پر حملہ کروں. لیکن ایک جگہ پر جب میں نے دیکھا کہ ان کی میری طرف پشت ہے یا میری طرف نگاہ نہیں ہے, ایک پتھر کے پیچھے سے میں فوراً اٹھا اور میں نے جو ہے نا نیزہ مار دیا. نشان باز تو میں خوب تھا, خوب میں نے تیاری کی تھی کہ مجھے اس کے بدلے میں بہت کچھ ملے گا, میں تو عام آدمی ہوں اور ہوں بھی حبشی, پھر غلام ہوں, تو یہ مالا مال کر دے گی مجھے. اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کا مسئلہ کیا گیا. یہ کہہ رہا تھا, اس سے بات جو ہے نکل پڑی کہ غم کی خبر کسی کو فی الفور نہ دی جائے. تو حضرت حمزہ کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, شہدائے احد کو جب دیکھا, بڑے رنجیدہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا, میرے چچا کا مسئلہ کر دیا انہوں نے, یہ تو کسی مذہب میں کسی قانون میں جائز نہیں ہے. مارنا الگ تھا, مسئلہ کیوں کیا, ناک کیوں کاٹی, زبان کیوں کاٹی, ہونٹ کیوں کاٹ لیے, کان کیوں کاٹے, آنکھیں کیوں نکال دی, انگلیاں کیوں کاٹی, پاؤں کی انگلیاں کیوں کاٹی, تو بہت ظلم ہو گیا. فرمایا اس کے بدلے میں 70 کفار کو جو ہے نا اسی طرح قتل کروں گا, چھوڑوں گا نہیں, میں چھوڑوں گا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. تو اس وقت جب یہ حالت تھی تو حضرت صفیہ آ گئی. حضرت حمزہ کی بہن تھی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی, اور زبیر بن العوام کی گھر والی تھی, عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی. وہ آ گئی. جب وہ آ گئی تیزی کے ساتھ آ رہی تھی کہ جی احد میں مسلمان شہید ہو گئے ہیں, کفار تو بھاگ گئے ہیں, لیکن پھر بھی میں جاؤں ذرا دیکھوں, اور سنا کہ حمزہ شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا. دوڑی آ رہی تھی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً عبداللہ بن زبیر سے کہا دیکھو تمہاری والدہ آ رہی ہے, اس کو روک لو, اس کو روکو. یہ اس حالت میں اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکی کہ یہ مر جائے گی. یہ مطلب تھا کہ غم ہوا تھا نا, یہ نہیں کہ دیر لال بھر کے جرائشی نہیں, کیونکہ اس کیفیت سے وہ جو ہے نا آگاہ نہیں تھی کہ میرا بھائی شہید تو ہو گیا, لیکن کس انداز میں شہید ہوا ہے. لہٰذا فرمایا یہ تو پہلے سے ہی جو ہے نا غمزدہ ہے, اور فور اس انداز میں دیکھے گی تو مبادہ یہ ماری جائے. تو صحابی سے کیا کہا کہ اپنی ماں کو روکنا ہے. وہ آگے سے کھڑا ہو گیا. حضرت صفیہ جب آئی نا ایسے دوڑے سے کہا ماں کھڑی ہو جا. وہ کب کھڑی ہونے والی تھی, اس نے ایسے دھکا دیا نا, پیچھے جا کر گرا بیٹا, لڑے گزار کر آگے بڑھ گئی. پیچھے سے اس نے کہا میں خود نہیں کھڑا ہوا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو روک دو. جب حضرت صفیہ نے یہ سنا نا, اتباع اس کو کہتے ہیں, فوراً اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی. ایک وہ وقت تھا کہ بیٹے کو دھکا مار کر پیچھے گرا دیا کہ تم مجھے روک رہے ہو, مجھے پتہ ہے میرا بھائی جو نا شہید ہو گیا, میں دیکھنا چاہتی ہوں. اور جب یہ سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمہیں روک رہا ہوں, تو خود بخود کھڑی ہو گئی. جب کھڑی ہو گئی بیٹا اٹھ گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ حضرت صفیہ آئی ہیں اور وہ بھائی کو دیکھنا چاہتی ہیں, اور اس نے پیغام بھی بھیجا کہ اللہ کے حبیب سے کہہ دیا جائے کہ میں کسی قسم کا جزا فضا نہیں کروں گی, میں بے صبری نہیں کروں گی, میرے اندر وہ قوت اور طاقت ہے, تحمل اور برداشت ہے, میں برداشت کر لوں گی. صرف میں اپنے بھائی کو جو نا آخری موقع پر دیکھنا چاہتی ہوں, شہادت کی حالت میں, اس حالت کو جو ہے نا میں خود دیکھنا چاہتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, اس کے اندر تحمل برداشت ہے, آ جائے اور اپنے بھائی کو دیکھ لے. تو یہ مقصود ہے کہ غم کی خبر جو ہے نا کسی کو پہنچ جائے تو پھر اور اس کو غمزدہ مت کرو, کوئی ایسا طریقہ اپناؤ, کوشش کرو یہ غم کی خبر پہنچے ہی نہ, تمہارے ذریعے سے نہ پہنچے. لیکن اگر مجبوری ہے تو اس کے لیے پہلے سے کچھ ماحول بناؤ, اس کے لیے گراؤنڈ جو ہے نا وہ بناؤ, کچھ باتیں ایسی کرو, آخرت کے متعلق کچھ باتیں کر لو, عام باتیں کر لو کہ جی موت تو سب کے لیے گناہ ہوتا ہے, کوئی بیمار ہو کے مرتا ہے, کوئی اچانک مرتا ہے, ایسے کرتے کرتے جب موت کی باتیں ہوں گی تو اگلا کا ذہن خود بنے گا کہ بھائی کوئی بات ہوئی کہ مجھے کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں لیکن براہ راست نہیں بتاتے. یا مثلا بہانہ کر دیا جائے یہ فلاں آدمی جو ہے نا بہت سخت بیمار ہو گیا, اچانک بیمار پڑ گیا,
اور اس کو جو ہے نا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کی ضرورت ہے جی فلاں چیز ہے, میں نے ہی باپ کو ستایا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے میں جا کر کرتا پیش کر دے, کوئی اور لے جاتا نا. لیکن میں اس وقت بڑا بن رہا تھا, تو بیخی میں کول لگی, میں جو ہے نا آگے آگے ہو رہا تھا. تو چونکہ میری وجہ سے باپ غمزدہ ہوا ہے, تو اب میری خواہش یہ کہ میری وجہ سے باپ خوش بھی ہو جائے, لہذا یہ قمیض جو ہے نا میں لے کر جاؤں گا. اور قوت اور طاقت والے تو تھے بھی, خوش بھی وہ بہت زیادہ تھا. تو اس نے کیا کہ وہ کرتا لیا اور روانہ ہو گیا. اور فرمایا کہ وہ یہودا جو ہے, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ننگے سر جو ہے نا وہ, اور جو ہے نا یعنی ننگے پاؤں وہ دوڑ رہا تھا, اتنا جو ہے نا خوش ہو رہا تھا, خوشی کی انتہا نہیں تھی. اس نے کہا قافلے والوں سے کہا تم اپنی ترتیب سے آؤ گے اور میں پہلے جا رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا. مطلب یہ تھا کہ جب سب مل کر جائیں گے تو سب کے ساتھ ملیں گے تو وہ جوش اور جذبہ وہ چیز نہیں رہے گی. میں پہلے پہنچ جاؤں تاکہ پہلے بشارت دے دوں, تو باپ کی مکمل توجہ میری طرف ہوگی, جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے, اس کا ازالہ ہو جائے نا. جیسے حضرت واشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسا جو ہے نا کارنامہ میرے ہاتھ پر صادر ہو جائے کہ جو سابقہ میں نے مجھ سے جو جرم ہوا ہے, تاکہ اس کا جو ہے نا کچھ یعنی امالہ ہو جائے, اس پر پردہ پڑ جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت بیدار کر دی. اس وقت کون سا تھا جی؟ مسلمہ کذاب, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا تھا. اور فرمایا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بہت بڑے مومن اور مسلمان کو, امیر الشہداء جو نا میرے ہاتھوں سے شہید ہوا ہے, اور اب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے ایک بہت بڑا کاذب جو ہے نا کذاب, پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا وہ جو ہے نا مردار ہو گیا ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے کفارہ جو اس کفارے کو قبول فرما لے گا. تو اسی طرح یہودا کے دل میں بھی تھا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو چلو اب اس کا جو ہے نا کچھ یعنی سدباب ہونا چاہیے, تصفیہ ہونا چاہیے تاکہ باپ خوش ہو جائے. تو کہا میں جو ہے نا خود جاؤں گا, اور میں دوڑ رہا ہوں, خود جو دوڑ رہے تھے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا غلہ یعنی روٹیاں انہوں نے باندھ کر دے دی, پلاری بخوری لگے. 7 دن یا 8 دن کا سفر ہے یہ کم از کم, جیسے کل بیان ہوا تھا کہ 1 دن کا سفر ہے, 7 دن کا ہے, 10 دن کا ہے, 30 دن کا ہے, 8 دن کا ہے, کتنا ہے, 3 دن ہے, یا 80 میل ہے, یا 250 میل ہے, یا 80 فرسخ الی آخری ہے. تو بہرحال عام جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 8 دن کی مسافت, اتنا دور ہے وہ. تو یہودا دوڑتا گیا, 7 روٹیاں اس کے ہاتھ میں تھیں, اور 250 میل کا سفر اس نے جو ہے نا ایسے دوڑتے دوڑتے طے کیا. ابھی جو ہے نا وہ 7 روٹیاں ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ گھر پہنچ گیا. وہ ڈوڑا لا ختم شوی نه وي, وہ ڈوڑا وي دیر مخکې بیا هغه کور ته ورسېد, یعنی وہ پوری نہیں کر پایا تھا, دوڑتا رہا. اور اس نے کیا کہا, جیسے ہم پشتو میں کہتے ہیں نا, گھر پہنچ گیا وی پلارا زیرے میں دربان دی وی, زیرے میں دربان دی یوسف ملاو شوی. خوشخبری جو ہے نا, بشارت فی الفور پھر انسان دے نا, ظاہر خوشی کی خبر ہے نا, کوئی غم کی تو ہے نہیں. تو فی الفور کیا کہ زیر میں دربان ہے, ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ مبارک ہو جی یوسف مل گیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مبارک ہو جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا جی, آپ کو بیٹی دے دی جی, آپ کو پوتا دیا ہے, نواسا ہو گیا جی, فلاں ہو گیا جی, آپ تو پاس ہو گئے جی, آپ کو جو ہے نا فرسٹ ڈویژن مل گئی ہے جی, آپ کو ممتاز درجے میں پاس کر دیا گیا جی, آپ کے جو ہے نا نکاح ہو گیا جی, منگنی ہو گئی, فلاں کام, انسان خوش ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ جی زیر میں دربان یوسف ملاوش, اور پھر فوراً جو ہے نا وہ کپڑا ان کے جو ہے نا چہرے پر ڈال دیا, فرتد بصیرا, فوراً جو ہے نا بینائی لوٹ آئی. تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں وہ بات جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے. جب انہوں نے اعتراض کیا لولا ان تفندون کے بعد انک لفی ضلالک القدیم, اس وقت نہیں کہا, ورنہ یہ اس وقت کہہ رہے تھے نا قال الم اقل لکم, اس وقت نہیں کہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مقصود ان کا اپنی اولاد تھی, جو گرد و پیش کے لوگ تھے ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا. اصل یہ تھا کہ چلو وہ بیٹے آئیں گے, ان سے میں پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے کہا جاؤ فتحسسوا من یوسف و اخیہ, تلاش کرو, مجھے جو ہے نا خوب علم ہے, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ وانی اعلم, وہاں بھی یہی ہے من اللہ ما لا تعلمون, تمہیں علم نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا, بیٹوں سے کہا, یہودا سے کہا, دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے, انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. اور بالطبع جو قریب کے لوگ تھے تاکہ وہ بھی سن لیں, یا ان کی بات کو سنے نہیں کہ بھائی تم جو ہے نا میرا مخاطب ہی نہیں ہو. جب میں نے کہا کہ مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے, تم جو ہے نا آگے سے گڑ گڑ کر رہے تھے, تو دیکھو نا حقیقت تم پر ظاہر ہو گئی یا نہیں ہوئی. دیکھو یہ چیز ہے.
تو بڑے خوش ہوئے، اور پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ خو افسوس، تم نے اتنی بڑی بشارت دی مجھے، زیر دلال اڑا کر لیں، یعنی خوشخبری تم نے دی ہے، تو کاش اگر میرے پاس کوئی رقم ہوتی نا، کوئی معقول رقم ہوتی، کوئی چیز ہوتی تو میں تمہیں جو ہے نا پیش کر دیتا۔ جیسے کسی کو خوشخبری ملتی ہے نا تو آگے سے 500 1000 روپیہ اردو کی طرح بدل جوڑا رکھوں یا فلان کے چل بکم دا چل بکم۔ تو یہ انعام وغیرہ تھے نا، یہ سنت انبیاء ہے۔ کسی پر کوئی خوشی آ جائے، خوشی کا موقع ہو تو وہ اس کو اگر انعام دے دے، کوئی بشارت دے دے تو یہ مستحسن بات ہے۔ یہ نہ ہو لٹک ہے جیب کی پرتا دے بس جیب تے لک اللہ سے نہیں، اس جو ہے اس سنت پر عمل کر لے، جتنا بھی ہو 100 روپے دے دے۔ بچہ ہے تو 150 میں خوش ہو جائے گا نا، بڑا ہے تو 50 کی بات تو نہیں ہے، اس کے جو ہے نا مرتبے کے مطابق اس کو دے دو۔ ہاں جی، یہ نا یونس کو بھی جو ایسا اسے اور شدیر میں دربان ہے بدل زیر آ گئے عدید 10 روپے رہو وزی جاؤں ملی سے وہ آخلا وہی وہ 10 روپے تم جو ہے نا چھوٹے بچوں کو لقمان وغیرہ ایسے چھوٹے بچوں کو عمیر کو دے دو، اب ان کو 10 روپے دو گے تو توہین ہے نا، تو اس مرتبے کو دیکھیں۔ لیکن بہرحال تو خوشی کی چیز ہے، جو چیز جو ہے نا انسان دے سکے تو اس سنت پر انسان عمل کر سکے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اوہ بیٹے تم نے مجھے بہت بڑی بشارت دی، میرے سارے غموں کو تم نے دور کر دیا، وہ جو فراق تھا اس کو وصل میں بدل دیا، تمہاری وجہ سے میں پریشان ہوا، غمزدہ ہوا، تمہاری وجہ سے خوشی مجھے مل گئی، بشارت مل گئی، کاش میرے پاس کچھ ہوتا میں تمہیں دے دیتا، لیکن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خود قات سے جو ہے نا متاثر ہیں، غلہ باہر سے آ رہا ہے، دوسری جگہ سے آ رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن البتہ میں تمہیں نامراد بھی نہیں چھوڑتا ہوں، میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت سے تمہاری حفاظت فرمائے، سکرات موت تم پر آسان فرما دے، نظر کی کیفیت اللہ تم پر آسان فرما دے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا ہے، سب انعاموں سے بڑھ کر یہ جو ہے نا انعام ہے کہ ایک انسان پر نظر کی کیفیت جو ہے نا وہ آسان ہو جائے، اس کی سکرات موت وہ جو ہے نا سختی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے، سہولت کے ساتھ جو ہے نا اس کی روح جو ہے نا پرواز کر جائے۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا 1000 تلواریں اس پر چل رہی ہیں، اتنی شدت اور علم وہ محسوس کرتا ہے، اور ایک روایت ہے کہ 70 تلواریں جس پر چل رہی ہو جیسے ایسے وہ محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری جگہ آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے، ایماندار ہے، اس کی روح جب نکلتی ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، یعنی بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ ایک محدث کو ان حدیث کے پڑھنے کے بعد اشکال پیدا ہو گیا، تدبیر کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی، تعارض تھا، ادھر کا سختی ہے ادھر کا نرمی ہے، یہ کیا ہوا؟ تدبیر کیسے ہوگی تاکہ ساری حدیث جمع ہو جائیں؟ ان کو تردد ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو ہوئی، جب زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی حدیث مبارک ہے کہ 70 تلواریں جیسے چلتی ہیں اتنی شدت ہوتی ہے، 1000 تلواروں کی شدت کے مطابق برابر انسان علم محسوس کرتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہ جی یہ بھی آپ کی حدیث ہے کہ گویا آٹے سے بال کو نکالا جائے، اتنی سہولت سے اس کی روح نکلتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہ جی مجھے تطبیق کی صورت نظر نہیں آ رہی، میں کیسے بیان کروں لوگوں کو کہ آیا روح آسانی سے نکلتی ہے یا سختی کے ساتھ نکلتی ہے؟ غالباً حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیسے محسوس کیا روح کے نکلنے کو؟ فرمایا ایسے جیسے جو ہے آگ جل رہی اور اس میں زندہ پرندے کو کوئی ڈال لے جو ہے نا وہ جیسے جلتا ہے، یا فرمایا کہ جیسے خاردار یعنی کانٹے ہوں اور اس پر کوئی ریشم کا کپڑا یا کمبل ڈالتے اور اس کو جب کھینچتا ہے نکالنے کے لیے جیسے وہ بالکل تار تار ہو جاتا ہے، اس کے جو ہے نا ایک ایک دھاگا جو ہے نا نکل جاتا ہے، فرمایا ایسی جو ہے نا انسان کی روح نکلتی ہے، یعنی اتنی تکلیف انسان محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال ساری باتیں سامنے تھی، محدث کو اشکال پڑ گیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوئی تو فرمایا تم ایسے کرو، تم جو ہے نا سورہ یوسف پڑھ لو، سورہ یوسف پڑھ لو۔ یہ صبح اٹھے بڑے خوش ہوئے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ یوسف پڑھو، اول سے آخر تک ساری پڑھ لی، کو غور انتماک کے ساتھ پڑھا، کچھ سمجھ نہ آئی، پھر تردد ہے، پھر سو گئے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پھر یہی عرض کیا جی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، حدیث کی تطبیق پر سمجھ نہیں سکا، آپ کا حکم مان بھی لیا، سورہ یوسف پڑھ بھی لی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سورہ یوسف، دوسرے دن پھر جاگ گئے، پھر جو ہے نا حسب معمول
بڑے غور کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، خوب تسلی کے ساتھ سورہ یوسف اول تاخر پڑھ لی، سمجھ پھر بھی نہ آئی، جواب نہ مل سکا۔ تیسری رات پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ جی میرا اشکال ابھی تک حل نہیں ہوا، تدبیر کی صورت سامنے نہیں آ رہی، سورہ یوسف 2 دفعہ پڑھ لی، فرمایا دیکھو سورہ یوسف پڑھ لو، پھر فرما دیا۔ تیسری رات جب پھر خواب دیکھا، صبح اٹھے سورہ یوسف پڑھی، کچھ سمجھ نہیں آئی، حیران تھے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، 3 راتوں سے سورہ یوسف کا کہا جا رہا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر سوچے بھی سرد باس سری فوق کل ذی علم علیم، کسی اور کے پاس چلا جاتا ہوں نا، میرا علم یہ تو نہیں کہ میرا علم ہے تو بس وہی علم ہے۔ کیوں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کی اصلاح نہیں ہوتی تو جو عالم ہے اس کے اندر جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ جمود کیا کہ میں جو کہتا ہوں، میری جو بات ہے یہ حرف آخر ہے، بس علم مجھ پر ختم ہے، اس کے آگے علم ہے ہی نہیں، جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے تربیت میں رہو تاکہ تمہارے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو۔ جمود اس کو کہتے ہیں نا کہ میں نے جو بات کی نا بس یہ آخری ہے بھائی، اس تو آگے گل نہیں، بس جو میں ہے نا یہی ہے۔ تم نے کہی ہے یہ تو نہیں ہے، تمہارا اپنا ذہن ہے، تم نے جو سیکھا وہی علم تو نہیں ہے، آگے بہت بڑا دریا ہے، علم تو دریا ہے، اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ جتنی جو ہے نا ریاضی کرو گے جو نا تمہیں موتی ملتے رہیں گے، حضرت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی نہ کہ میرا علم جو ہے نا وہ آخری اور حرف آخر ہے، نہیں بھائی، اور بھی بہت سے جاننے والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم ہی کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ بزرگ ایک دوسرے بزرگ کے پاس چلے گئے، محدث چلے گئے کہ چلو ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا، احادیث بیان کر دی کہ جی 70,000 اتنی علم جو ہے محسوس کرتا ہے اتنی تلواروں کے چلنے کا۔ ادھر فرمایا جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے، نرمی ہے۔ ادھر فرمایا کہ جیسے پرندہ جو ہے نا وہ زندہ جو ہے نا بھونا جا رہا ہو، ایسی تکلیف، اور ایسے جیسے کمبل کو کھینچا جائے وہ بالکل جو ہے نا اس کا دھاگا دھاگا نکل جاتا ہے، ایسی تکلیف اور علم ہوتا ہے۔ ادھر فرمایا آسانی ہوتی ہے، مجھے تدبیر کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات مسلسل فرما رہے سورہ یوسف پڑھو، میں پڑھتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آئی، جواب نہیں مل رہا۔ تو ان بزرگ نے، ان محدث نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر فرمایا ہاں تمہارا جواب سورہ یوسف میں ہے۔ جی کیسے ہے؟ میں نے تو 3 دفعہ پڑھا ہے۔ فرمایا ہے، آپ نے غور نہیں کیا کہ جی کیسے ہے؟ فرمایا دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے تیار کر لیا اور مصر کی عورتوں کو بھی دعوت اس نے دے دی، جب انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ایک عورت ہے، تراود فتاہا قد شغفہا حبا انا نراہا کیسے ہے فی ضلال مبین، یہ کیسی جو ہے عورت ہے، ہمیں بھی ذلیل کر دیا، خود بھی ذلیل ہو گئی، بادشاہ کی بیوی ہے اور جو نا غلام پر فریفتہ ہے، اپنے جو اخبل جوگا پر اس کو قتل ہوگا نا کہ غلام منی تو فریفتہ سے بل سوکنا اتارا، یہ اس کو تانا دیا۔ اس نے کہا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت، کیسے ہے آگے؟ ہاں وآتت لہن متکئا، وآتت آگے متکئا کی بات کیا ہے؟ ہاں کل واحد منہن سکینہ، یعنی ان کو لیے کھانے کا انتظام بھی کیا، تکیہ دیا، یہ نہیں کہ تکیے پر بٹھا دیا، مطلب یہ کہ کھانے کا انتظام کر لیا ان کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد فروٹ پھل جیسے عام طریقہ ہے وہ پیش کر دیا، اور ان کے ساتھ چھریاں تھیں کہ وہی اپنے مرضی کے مطابق سے چھوٹا کاٹتے ہو، بڑا کاٹتے ہو، جتنا کھاتے ہو کاٹو، تو چھریاں بھی ان کو دے دیں اور فروٹ بھی دے دیا۔ اور پھر کیا فرمایا قالت اخرج علیہن، ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ نا، یہ دور سے باتیں کرتی ہیں، ذرا قریب سے تو تمہیں دیکھ لینا۔ فلما رأینہ، اب جو ہے نا وہ کاٹ رہی تھی، فروٹ راوجت کھڑی، سیب راوجت کھڑی کٹ گئی، فلما رأینہ اکبرنہ، اور پھر وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم فقطعن ایدیہن فلما رأینہ قطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ، یعنی کس طرح میں آج بھول گیا ہوں، نہیں فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، کہ جب اس کو دیکھا نا اکبرنہ، مبہوت ہو گئی، ہریان اسللے، حیض چھوٹ گیا ان کا، مفسر فرماتا ہے وی نہراوان اسللہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال میں اتنی مستغرق ہو گئی کہ ہاتھ اپنے کاٹ ڈالے، کوئی درد اور علم ان کو محسوس نہیں ہوا، ہاتھ کٹ گئے، وقوع ہو گیا لیکن احساس وہ نہ ہوا ان کو۔ تو اس مفسر نے کیا فرمایا، محدث نے فرمایا دیکھیں آپ کا جواب اس میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی، حیرت میں پڑ گئی، اور کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے، انسان نہیں، اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا۔
ہاتھ زخمی بھی ہو گئے. بعد نے کہا کہ ہاتھ بالکل کٹ گیا تھا, انگلیاں کٹ گئی ان کی, لیکن چلو نہیں بھی کٹی, کٹ تو گئی نا, جسم کے ساتھ ہی تھی. تو کہا دیکھو وہاں پر وقوع ہوا ہے, ہاتھ ان کے کٹ رہے ہیں لیکن ان کو درد اور الم محسوس نہیں ہوتا. کس وجہ سے؟ کہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں مستغرق تھی. فرمایا اسی طرح مومن پر جو ہے نا ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس پر 70 یا 1000 تلواریں چل رہی ہیں, لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلی میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ پر تلواریں چل رہی ہیں, اور اس کی روح جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے, اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. تو یہ فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے نا دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت تم پر آسان فرما دے. اور غالباً علامہ کون سے تھے, میں نام بھول گیا ہوں, ایک تو صاحب روح المعانی نہیں, روح البیان والے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اس وقت مومن کو کرا دی جاتی ہے, کہ جس وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت اس کو زیارت بھی کرا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی جو ہے اس پر ہو جاتی ہے. جیسے ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جنتوں کو جو ہے خوب زیب و زیبائش کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر دیا, 8 جنتوں کو ان کے سامنے کر دیا اور فرمایا یہ تمہارا بدلہ ہے. تو خاص حال میں تھے. ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میری محنت کا صلہ یہ تو میں نے تو زندگی ضائع کر دی, مادی جنت لکھنؤ پڑے, جنت والے کے لیے میں نے کیا ہے, جو جنت کا خالق ہے اس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوئی اور جو ہے اس کی روح قبض ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہوتی ہے. دوسرا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے عمومی طور پر اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, اسے دیکھ رہا ہوتا ہے, تو فرمائے وہ سیڑھی اس کو نظر آتی ہے جس سے اس کا جو ہے نا وہ رزق اترتا ہے اور اس کے اعمال چڑھتے ہیں. مومن کے لیے ایک الگ سیڑھی ہے, اس کو یہ دیکھتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور فرشتوں کو یہ دیکھتے ہیں اس کے قریب آتے ہیں جس کی روح قبض کرنے کے لیے. فرشتے جب آتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے ستارہ, دور سے اس کو ستارہ نظر آتا ہے, قریب آتے آتے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا انسان ہے خوبصورت شکل میں, اور پھر جو ہے نا اس کو ایک خوشبو سی جو ہے نا سنگوا دیتے ہیں اور اس کی روح جو ہے نا اس حالت میں قبض ہو جاتی ہے. اور جو کافر ہے اس کو وہ فرشتے کیسے نظر آتے ہیں؟ ہیبت زدہ حالت میں نظر آتے ہیں, کریہ المنظر ان کو نظر آتے ہیں, یعنی صورت بھی ان کی ایسی ڈراؤنی ہوتی ہے, اور پھر جو ہے نا سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر دیتے ہیں. تو وقوع تو ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی زیارت میں مومن مستغرق ہو گیا تو وقوع کے بعد اس کا الم اور درد وہ محسوس نہیں کرتا. جیسے ان عورتوں نے وقوع ہو کے ہاتھ تو کاٹ ڈالے, درد کیوں محسوس نہیں ہوا؟ جمال یوسف میں مستغرق تھے. تو فرمایا دیکھو میں تمہیں یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر موت جو ہے نا سکرات موت یہ آسان فرما دے. اب یہ تو سختی ہے نا ہم نے بیان کر دی, اب جو مر رہا ہے اس کا علم اسے ہے کہ کتنی سختی ہے یا کتنی آسانی ہے. وہ بیچارہ بول نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا, جو زندہ ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا, وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب میں یہ چیز رکھی ہے کہ کیا ہوتا ہے اس وقت. ایک بزرگ کے متعلق حضرت نے واقعہ بیان فرمایا تھا کہ مریدین متعلقین نے اس سے کہا کہ حضرت آپ جو ہے نا دنیا سے جا رہے ہیں, اور ہم نے یہ سنا ہے آپ روزانہ کہتے ہیں اور جو ہے نا بار بار کہتے ہیں, ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھائی قبر ہے, حشر ہے, حساب کتاب ہوگا, یہ ہوگا, فرشتے آئیں گے, ایسے بٹھاتے ہیں, سوال جواب ہوتے ہیں, اور اعمال جو ہے نا متشکل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پتہ نہیں یہ اندر ہوتا کیا ہوگا قبر کے اندر. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا کہ بھائی قبر ایک گڑھا تو ہے, لیکن آگے اللہ تعالیٰ اس کو وسیع فرما دیتا ہے, فراخ, ورنہ جو ہے اس کو تنگ فرما دیتا ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. کہ جی ہم نے سنا ہے لیکن پتہ نہیں کیا حالت ہوگی. تو بزرگ تھے, مثال فرمائے, یہ حقیقت بھی فرمائے, تم ایسے کرنا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے موت کے 1 دن بعد تم کاغذ, قلم اور دوات یہ میرے قبر پر رکھ لینا, جو کچھ اندر ہوا تو میں لکھ کر جو ہے نا تمہیں بتا دوں گا. زبردست ہے مجھے سکی کی دننا. مریدین نے کہا جی ٹھیک ہے. ان کو جب دفنا دیا گیا بعد میں جو ہے کاغذ, قلم, دوات وغیرہ رکھ لی گئی ان کی قبر پر. کل دیکھیں گے, کیونکہ خیر کی عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو زندہ کر دے, مردوں کو زندہ کر دے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. اصل میں لوگ یہ کرامت اور معجزات کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ممکن نہیں. وہی ہم کہتے ہیں ہے ہی خیر کی عادت ہے نا, ایک عادت پٹ گئی, مافوق العادت ایک کام ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے نا استعجاب کس بات کا, اس میں حیرت کس بات کی. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ جو ہے یہ پیغمبر کے اختیار میں تو نہیں ہے نا, کہ ہے نہیں ہے اختیار میں, فعل خداوندی ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرما دیتا ہے. کرامت فعل خداوندی ہے, اس ولی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ظاہر فرما دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو اس پہ جو ہے تمہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے؟
اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، جب قادر ہے تو اس کے لیے کیا ممکن ہے؟ عادت ٹوٹ رہی ہے، مافوق العادت ایک کام ہو رہا ہے، تو جب مافوق العادت ہو رہا ہے تو اس پہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو بہرحال عارض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے کر لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا، میں دکھا دوں گا، بتا دوں گا کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ جب ایک دن جو ہے نا گزر گیا، انہوں نے کہا آپ جاتے ہیں کہ حضرت نے جو ہے نا پیغام دے دیا ہوگا، صبح جائیں اور دیکھ لیں گے کیا لکھا ہوا ہے۔ جب صبح گیا، خدا کی قدرت کے اس قلم اور دوات کے ساتھ اس کاغذ پر لکھائی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا کچھ، لیکن کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں یہاں کا حال بیان کروں گا، لیکن یہاں کا حال بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، جب تم خود پہنچو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ پتہ ہوئی لگی، یعنی یہ حال کی چیزیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوں، میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا نا کہ اندر کیا ہوتا ہے، سنا تو ہے لیکن صرف ہمیں علم الیقین حاصل ہے، عین الیقین قبر میں پہنچتے جو ہے نا انسان کو حاصل ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو میں تمہیں یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے نا سکرات موت کو آسان فرما دے۔ تو معلوم کیا ہو کہ کچھ بھی نہ ہو نا، دعا تو انسان دے سکتا ہے نا، کہ ایک شخص نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے، جوڑا نہیں ہے، ایک دمڑی بھی نہیں ہے، چلو نہیں ہے، دعا تو دے دو نا، اللہ دیتا عقل کی، اللہ دیتا روخانہ کی، جیسے دعا اس کے دل میں آتی ہے، اولاد کی جو ہے نا خوشیاں تمہیں عطا فرمائے، مزید خوشیاں عطا فرمائے، فلانا دے فلانا کرے، یہ جو ہے نا مومن کے ساتھ احسان ہے۔ یہ جو ہے نا احسان کا بدلہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی سائل آتا نا اس کو کوئی چیز بھی دے دیتی، مثلا غلہ ہے، رقم ہے، نقدی ہے، جنس ہے، وہ بھی دے دیتی، پھر دعا بھی دے دی، اللہ تعالیٰ دیتا خوشحال ساتھ۔ کسی نے کہا دعا کو بدلتا ہے کہ ہم تو ایسے ہیں نا کہ میں چیز دوں گا تو آپ دعا کریں گے نا، میں نے آپ کی مدد کی تو آپ دعا کریں گے جی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید وسعت دے، فراخی دے اور تنگی سے بچائیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن فرمائے جی کہ آپ جو ہے نا صدقے کے ساتھ ساتھ دعا بھی دیتی ہیں، یہ کیا؟ فرمائے دیکھو دعا کا جو ہے نا مرتبہ صدقے سے بلند ہے، اگر میں نے صدقہ دے دیا اس نے دعا کر دی تو گویا جو ہے نا اس کا مجھ پر احسان آ گیا، اس وجہ سے میں صدقہ بھی دیتی ہوں ساتھ دعا بھی کرتی ہوں تاکہ میرا یہ صدقہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم بھی رہے۔ اگر یہ صدقہ نہ لیتا تو پھر حضرت اس وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کرنے پر خوش نہ ہو، دوسرے کا جو ہے نا احسان مند بھی رہو کہ بھائی اس نے میری دعوت قبول بھی کر لی، میرا صدقہ قبول بھی کر لے، اگر قبول کرنے والا نہ ہو تو پھر آپ کیسے صدقہ کریں گے؟ تو یہ مقصود تھا کہ انسان ساتھ دعا بھی دے، دعا کی تمہ پہ نہ رہے کہ جی بس معاشی اور کر دے مال دعا کی، وہ اپنی جگہ پر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دعا کرے، لیکن آپ کا اپنی جگہ پر حق بنتا ہے کہ اللہ شکر ہے اس نے میرے صدقے کو خیرات کو قبول کر لیا، اگر قبول ہی نہ کرتا میں کیا کرتا؟ تو فرمایا کہ میں تمہیں یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی فرما دے۔ تو انعام دینا یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، سنت ہے یہ۔ حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور تیسرا صحابی اس کا نام میں بھول گیا ہوں رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابی تھے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، کس طرح کچھ میں نے اس کو کہا اچھا ہاں کہ ان پر جو ہے نا زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی۔ کیوں تنگ ہو گئی؟ کہ وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، کیونکہ یہ سخت قسم کا غزوہ تھا، پھل بالکل پکا ہوا تھا، گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، اس وقت حکم ہوا کہ وہی غزوہ کے لیے نکلنا ہے، چندہ بھی کرو، چندہ بھی کر دیا گیا۔ یہ تین صحابی رہ گئے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور تیسرے کا نام میں بھول گیا ہوں، یہ تین رہ گئے۔ کس وجہ سے رہ گئے؟ کہ چلو جو ہے نا ایک نے کہا کہ عمومی حکم تو ہے نہیں، ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، مدت کے بعد آئے ہوئے ہیں، مدت کے بعد ملاقاتیں ہیں، چلو ان کو یہ وقت دے دوں گا۔ کعب بن مالک غالباً انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو 2 اونٹیاں ہیں، یہ 2 اونٹیاں ہیں، ایک یہ ذرا فربا ہو جائے تو کسی پر جو ہے نا میں سوار ہو جاؤں گا، فلکور پہنچ جاؤں گا، آج نہیں تو کل پہنچ جاؤں گا، ان کے پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن سستی آڑے آ گئی۔ اور تیسرے نے غالباً اس طرح کہا کہ کمزور ہوں، یا اس طرح کچھ جو ہے نا مفہوم بنتا ہے۔ بہرحال قدر مشترک یہ کہ تینوں نہیں گئے۔ جب یہ نہیں گئے غزوہ تبوک میں نہ پہنچ سکے، جب واپس آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون کون نہیں گیا؟ کہ جی کعب ابن مالک نہیں گیا، ہلال ابن امیہ اور فلاں فلاں نہیں گئے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسے کرو، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لو۔ دوسرا بائیکاٹ ہو گیا، دوباری نزلی ایک آئی جی کہ مجھے نا یہ واقعتاً سستی ہوئی ہے، لیکن میں اس تمہیں میں تھا کہ چلا جاؤں گا، کیا ہے ذرا جو ہے نا عیش و عشرت کی زندگی گزار لوں،
تھوڑے سے دن آرام کے سکون کے گزار لوں، تازہ تازہ پھل ہے، پھر چلا جاؤں گا۔ دوسروں نے کچھ اور بہانہ کیا، بہرحال معقول جو ہے نا عذر ایسے پیش نہ ہو سکا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر سکے۔ فرمائے بھائی ایسے کرو کہ ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے۔ پھر اعلان فرمایا ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لو۔ بائیکاٹ ہو گئے، دوسرا پر بالکل سوشل بائیکاٹ، غم خادی عرض ختم، ان کے ساتھ کچھ جو ہے نا غمی خوشی سب میں جو ہے نا بائیکاٹ کرو، کوئی بھی ان کے جو ہے نا غمی اور خوشی میں شریک نہ ہو۔ اب جو ہے نا کتنا بڑا جو ہے نا حادثہ تھا ان کے لیے، صحابہ کے لیے۔ اچھا صحابی فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز جب پڑھتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز میں مشغول ہوتے ایسے ہماری طرف دیکھتے، جیسے مقتدو قتل، لیکن جب ہم دیکھتے نا، جب ہم نگاہ اٹھانے کی کوشش کرتے دیکھتے تو جان پہ ناغرض کہ جب جو ہے نا ہماری نظر نہ پڑتی، ہم اپنی نماز وغیرہ میں مشغول ہوتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے، لیکن جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے تو سر پہ نظر فرما دیتے، یعنی ایسے کہ گویا جو ہے نا میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ یہ کیفیت تھی۔ اس میں تقریباً 50 دن گزر گئے۔ ویسے عام طور پر فرمایا کہ مومن سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھے، اگر اس دوران وہ مر کے تو سیدھا جہنم میں گرے گا۔ لیکن اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہاں میرے دین یا دنیا کا نقصان ہے، اس تعلق کے بحال کرنے میں اگر میں اس سے قریب ہوں گا تو مجھے دینی نقصان ہوگا یا دنیاوی نقصان ہوگا، تو پھر ساری عمر کے لیے قطع تعلق کر سکتا ہے۔ پتہ ہے کہ میری دین اور دنیا پر زد پڑ رہی ہے، کنیز دیکھیے گا مجھے سوزم کار لگا جوڑی، تو پھر دور رہنے میں عافیت ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پر انسان دل میں کینہ اور بغض یہ چیزیں نہ رکھے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ جو ہے نا ہم پر یہ سختی تھی، کوئی ہمارے ساتھ سلام بھی نہیں کرتا تھا، چمنگ بچاتے السلام علیکم اگر مقبل کاٹتا واڑو۔ صحابہ کی عجیب و غریب محبت تھی نا، تعلق کو پھر نہیں دیکھا، لا یخافون لومۃ لائم، یہ رشتہ دار ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا، نہ ہم تو جو ہے نا ہر دل عزیز ہے نا، ہم ہر دل عزیز ہے۔ حضرت فرماتے ہر یہ ہوتا ہے ہاں جی یس جی یس سر، فرمایا کبھی نو بھی کہہ دو نا، کبھی نو بھی کہہ دو۔ اب غزل اللہ اسی کو کہتے ہیں نا، احب اللہ فرمایا بہت آسان ہے، آدھا اللہ بہت آسان ہے، اب غزل اللہ اور منع اللہ بہت مشکل ہے۔ کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ بغض کرنا، تعلق کو ختم کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، کوئی چیز منع کر دینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ مفادات پر زد پڑتی ہے نا۔ ہر ایک کہتے ہیں مفاد پر زد نہ پڑے، تعلق میں کمی نہ آئے، آئندہ کے لیے کیا کریں گے، یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، بس جو ہے انسان پھسل جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ نے اس چیز کو نہیں دیکھا، فرمایا بائیکاٹ تو بائیکاٹ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً کعب ابن مالک تھے یا دوسرے، کیونکہ بہت پہلے میں نے یہ واقعہ پڑھا، یاد ہے نہیں، مفہوم تھوڑا ذہن میں ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک چچا زاد تھا اس کے پاس گیا، میں نے کہا السلام علیکم، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس نے منہ ایسے موڑ دیا۔ میں دوسری طرف سے ایسے ہو کے آیا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ میں جیسے سے کافر ہے وہاں، میں سلام کر رہا ہوں اور تم جواب ہی نہیں دے رہے، میں کوئی کافر ہوں؟ اس نے مجھے یہ کہا یہ تو پیغمبر عربی کو پتا ہوگا کہ تم کافر ہو یا مومن ہو، ہمیں کیا پتا ہے؟ میرے سلام کے جواب تک نہیں دیا۔ فرمایا اس دوران ہم جو ہے نا بہت زیادہ پریشان تھے۔ صحابی فرماتے ہیں اس وجہ سے پریشان تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، صحابہ بھی ناراض ہو گئے، بائیکاٹ بھی ہو گیا، یا خدا یہ کیا ہو گیا؟ تو فرمایا باوجود زمین کی وسعت کے جو ہے وہاں پر تنگ ہو رہی تھی نا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، یا اللہ خدا نے خیر کی، کیا ہو گیا؟ اور اس وجہ سے جو ہے نا 2 وجہوں سے جو ہے نا وہ غم اور فکر زیادہ تھی۔ ایک یہ کہ ابھی ہماری معافی نامہ جو ہے نا جاری نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری توبہ قبول ابھی نہیں ہوئی، توبہ تو ہم نے کر لی لیکن قبولیت نہیں ہوئی۔ تو اگر بالفرض اس بائیکاٹ کے دوران ہی ہم مر گئے تو یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا جنازہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھائے پھر تو ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جس جنازے کو پیغمبر پڑھا دے، پیغمبر جس کا جنازہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مومن ہونا شرط ہے نا، ورنہ جو ہے نا ابی ابن کعب، کون سا ہے وہ، عبداللہ ابن ابی کی جنازہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، تبرک بھی دیا تھا، اس کے منہ میں اپنا دعا مبارک بھی جو ہے نا ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بخشا کیونکہ وہ کافر تھا نا، منافق تھا۔ لیکن عام ایک جو ہے نا ضابطہ بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم مر گئے اس توبے کی قبولیت سے پہلے بائیکاٹ سے پہلے، تو فرمائیں گے بھائی جب بائیکاٹ جنازہ بھی نہ پڑھاؤ، پڑھا رہے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ کیا کہ موت اور زندگی تو ہر ایک کے حق جو ہے نا کے لیے ہے، برحق ہے،
ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. تو اگر بالفرض اس جو بائیکاٹ کا زمانہ ہے، اس دوران اگر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ساری عمر کے لیے جو ہے نا صحابہ ہمیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ توبہ تو ابھی ہوئی نہیں، قبول ہوئی نہیں. پیغمبر عربی چلے گئے تو صحابہ کہیں گے بھائی تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی، ہمیں تو حکم دوسرا ملے ہی نہیں ہے، ہمیں بائیکاٹ کا حکم ملا ہے تو جاؤ اپنا کام کرو. تو فرماتے ہیں کہ ساری عمر ہم جو ہے نا اکیلے رہ جاتے. اس غم جو ہے نا اندوہ میں ہم پڑے ہوئے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، تو جو ہے نا بلبلاتے رہتے، دعائیں کرتے رہتے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بالکل اپنی جگہ پر، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. پھر فرماتے ہیں جب چند دن گزر گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ازواج کو بلایا، صحابیات کو بلایا اور ان کو کیا کہا کہ ایسے کرو، ان خاوندوں سے دور رہو. دون اللہ باتیں کیے گئے. کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پریشان ہو گئے کہ اوہو یہ تو گھر والیاں بھی چلی گئیں. تو گھر والوں کو دیکھ کر کیسی محبت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی وجہ سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو صحابیات نے یہ نہیں کہا جی اچھا جی ٹھیک ہے جی، پھر گھر میں آ کر ان سے کہہ دیتے کہ ایسے حکم ہوا ہے چلو دور دور رہیں گے، گپ شپ لگائیں گے، باتیں کریں گے. نہیں، باتیں تو پہلے سے ہی بند تھی. گھر والوں نے باتیں جو ہے ان کے ساتھ بند کر دی یا مطلب دور رہتی تھی. تو انہوں نے کیا کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی کیا مطلب دور رہنے کا، آیا ان سے طلاق لے لیں، یعنی یہ مراد ہے دور رہنے کا، یا ان کو کھانا پینا نہ دیں، گفت و شنید نہ کریں، کیا مقصود ہے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے اوپر قدرت نہ دو، دوزان تم اپری داری. سمجھ گئے ہو کہ وہ ذرا آوانے میں ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا قدرت نہ دو، پھر کیا کرو گے؟ پھر کہو گے یار یہ تو بہت برا ہو گیا تھا، اس کے لیے تمہیں بر وقت کڑھائی کے لیے آ جاتا بہت زیادہ اچھا تھا، چھٹی تو مل جاتی. بہرحال صحابیات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو اپنے اوپر قدرت نہ دو، بس یہ مقصود ہے. تو بس صحابیات ان سے دور رہنے لگی. بس کھانا پینا تیار ہوتا ہے خورا بھی اڑتا بیٹھا ہوتا ہے کھاؤ. حیران ہو گئے کہ اللہ کور کے راستہ کار جوش. لیکن انہوں نے پتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصل ہے نا. صحابہ کو بھی علم تھا، صحابیات کو بھی علم تھا، دونوں اس چیز کی قدردانی کرتے تھے. ورنہ وہ کہتے تھے زما قد ہے زما سر خبر ہی نہ کہے یا ما سر ذکی گنا زما اور نہ بیوی میری ہو اور جو ہے نا نہ پوچھ پاچھ نہ کچھ جاؤ. لیکن نہیں، انہوں نے بھی اس بات کی قدردانی کی کہ نہیں بھائی یہ تو پیغمبر کی اطاعت ہے. اصل سب کو فرمایا کہ الگ ہو جاؤ، ہماری بیویوں کو بھی کہہ دیا یہ بھی ان کے مرید ہم بھی مرید، یہ بھی صحابہ ہم بھی صحابہ، یہ بھی صحبت یافتہ ہم بھی صحبت یافتہ. لہذا انہوں نے بھی اس بات کی قدردانی کی کہ دیکھو کیسی اتباع کر رہے ہیں پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کچھ نہیں کہا، بس کھانا پینا ان کو دیتے اور دور دور رہتے. 50 دن گزر گئے. یہ کہہ رہا ہوں کہ انعام دینا سنت ہے، اس سے یہ بات ذہن میں آ گئی. تو جب 50 دن گزر گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی سب صحابہ کو اطلاع دے دی کہ مبارک ہو تمہارے دوستوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی، تمہارے دوستوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو ایک صحابی کا نام میں بھول گیا ہوں، اور صدیق اکبر تھے اور لوگ کبار صحابہ تھے. انہوں نے جو ہے نا جا کر صبح سویرے تڑکے کے وقت، جیسے ہم کہتے ہیں نا فجر کے وقت، آواز دی او فلانے. تو صحابی فرماتے زمانے دڑے ہو درزو کچھ زچے دے لاڑے، پتہ نہیں اب کیا حکم آ گیا ہے. اتنے سویرے جو پکارا جا رہا ہے خدا کی خیر کیجیے بل بس حکم. پہلے تو کہا ان کے ساتھ بائیکاٹ، عورتوں سے کہا ان کو چھوڑ دو، پتہ نہیں اب کہیں گے ان کو نکال دو، شاید یہ حکم آ گیا ہو. یہ کیا ہو گیا؟ تو مجھے آواز دی کہ مبارک ہو تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر دی ہے اور تم اب جو ہے نا صحابہ کے ساتھ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہو، آؤ. تو سب صحابہ جو ہے نا مدینہ منورہ کی یعنی مسجد نبی کی طرف دوڑ پڑے. یہ صحابی بھی سب کے سب جو ہے نا گھر سے نکل پڑے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں، کعب بن مالک فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا خدا کی قدرت، یعنی ویسے تو بہت کچھ تھا لیکن اس موقع پر ایسی چیز نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کہ میں نے کہا اس شخص نے مجھے بشارت سنائی ہے، خوشخبری دی ہے کہ دیکھو تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے. تو اپنے جسم کے کپڑے اتار کر دے دیے، اپنے جسم کے کپڑے کپڑے استاش لے एकदम तकाट ज़िर था माता और चेसा तो बच दागा कबूल शला. तो ये मकसूद है कि अगर किसी को खुशी की खबर मिल जाए तो खुशी के मौके पर
کسی کو جو ہے نا کچھ دے دینا یہ انعام، یہ سنت ہے. کسی کی دعوت کر لینا یہ بھی مسنون ہے. خوشی کا موقع ہے نا. مثلا اللہ تعالیٰ کرے خیر عافیت کے ساتھ یونس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. اللہ کی تقسیم ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اناث کو پہلے ذکر کیوں فرمایا؟ ہمیں کہتے تھے اس کی تحقیق کروں، کہتے بھائی کیسی تحقیق کریں، کہاں کریں؟ اور جو ہے نا ذکور کا ذکر بعد میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں مشرکین مکہ کے غلط عقیدے کا ابطال مقصود تھا. وہ بیٹیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے کہ بیٹیاں کیا چیز ہوتی ہیں، زندہ درگور کرتے، ہار سمجھتے، جیسے ہم پشتون بھی کہتے ہیں کہ جینے اچھی میاشتوں کی کور نہ بل کور نہ خبری چیزیں کور کی جینے شیر. اور اگر لڑکا ہو جائے تو واہ واہ پورا جو ہے نا پاکستان کے کہ پوری دنیا جو ہے نا پھر باخبر ہو جاتی ہے کہ چپلانچی کا الگ شیر. اور بیٹی ہو جائے تو کوئی اطلاع بھی نہیں رہتا. کیسے ہوا ہے مسودم و ہوا قسیم. یہ توارا میں ایسے ہے نا کہ وہ قوم سے چھپتے پھرتے ہیں جب بیٹی کا سنتے ہیں اور بس بالکل داشی رہی رشی تک تورشی یار یہ کیا ہو گیا ہے. تو ان کے عقیدے کا ابطال مقصود تھا کہ بھائی یہاں بولے میں یشاء اناثا، دینے والا اللہ ہے، عورت کا یہ کام نہیں ہے. اور کیسے دیتا ہے؟ زور ہے نہیں، یہاں وہ میں دیتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، عطیہ دیتا ہوں. جب ایک چیز عطیہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے تو وہ بیٹی کا ہو یا بیٹے کا ہو تم اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر لو. سمجھے؟ یعنی یہاں وہ آیا نا. ایک چیز ہے کہ آپ محنت کریں اور جو ہے نا اس کا ثمرہ آپ کو ملے. فرمائے نہیں، یہ تو میری جو ہے نا قدرت ہے، میری جو ہے نا تمہارے اوپر مہربانی ہے. یہب لمن یشاء اناثا. جب میں ایک چیز دے رہا ہوں تو چاہے وہ بیٹی ہو تو میں خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد فرمایا بیٹوں کے لیے سب خوش ہوتے ہیں تو تب بیٹے کو بعد میں ذکر کر دیا. سمجھتی کہ نہ سمجھتی؟ اچھا جی. تو اب جو ہے نا اس کو کوئی کہہ دے جی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، نرینہ اولاد دے دی، جو بھی ان کے دل میں ہے دے دی، تو یہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا خوشی کے موقع پر اس کو جو ہے نا کچھ دے دیں. یا یہ کہ چلو بچہ ہو گیا تو اس کے عقیقے کی خوشی میں، عقیقہ ایک سنت عمل ہے، 2 بکرے سے ذبح کر دیے. اگر استطاعت نہ ہو جو چلو ایک بھی کافی ہے، اور لڑکی کے لیے ایک ہی ہے تو خوشی کے موقع پر دعوت کرنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے. یعنی کسی کو انعام دینا یہ بھی سنت، اور دعوت یہ بھی ایک قسم کا انعام ہے. تو یہ ایک سنت عمل ہے. انسان کر لے، مثلا کسی گھر بنا لیا کسی نے تو وہ دوستوں کو اکٹھا کر دے، ایک مسنون عمل ہے. کچھ اس نے جو ہے وہاں پر قرآن خوانی کر لے، کچھ جو ہے نا ذکر اذکار یہ کر لے، کوئی بزرگ ہو اس کو بلا لے وہ دعا کر لیں. ورنہ عام جو ہے نا اپنے دوست احباب مل کر دعا کر لیں، پھر ان کے بعد کچھ نہ کچھ ان کو کھلا دے، چائے پلا دے، مٹھائی وغیرہ کھلا دے، اگر وہ شدہ تو کھانا کھلا دے، شکریہ کے طور پر کہ یا اللہ تم نے مجھے اپنی جگہ دی. اپنی جگہ کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نہ فرما دے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی. زمین تو ہے ہی اللہ کی، ہر ایک اس میں رہتا ہے، لیکن فرمایا خاص طور سے ان کو خاص مقام دیا. تو اپنی جگہ کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے لیے دین کا کام آسان ہوتا ہے اور رہائش اس کے لیے آسان ہوتی ہے. دکڑی بسو روزانہ گرزی را گرزی، اس وجہ سے فرمایا یہ ایک نعمت ہے. تو اس پر انسان جو ہے نا وہ خوش ہو جائے تو اس خوشی میں اگر دعوت کر لے یہ مسنون ہے. یا مثلا کوئی پاس ہو گیا، اس نے جو ہے نا دعوت کر لی دوستوں کی، کسی کو کوئی اعزاز مل گیا، کوئی منصب مل گیا، دستار بندی ہو گئی، جو ہے نا بہت بڑا علامہ بن گیا جی، کافر بلاتے جوڑ سے اس سے جو ہے نا دعوت کر لی، تو یہ جو بہت بڑی بات ہے. یا مثلا کسی نے کوئی تصنیف لکھ دی، کوئی کتاب لکھ دی، اس خوشی میں اس نے کسی کو دعوت دے دی، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک مسنون عمل ہے. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ 12 سال میں سورہ بقرہ ختم ہوئی، 12 سال. تو انہوں نے پورے مدینہ منورہ میں جتنے لوگ تھے ان کی دعوت کیا. ایک اونٹ جو انہوں نے ذبح کیا، ایک اونٹ. کسی جگہ میں نے 100 پڑھا یا مجھے مغالطہ ہے، بہرحال ایک اونٹ انہوں نے ذبح کیا اور سب لوگوں کو بلایا. کیوں بلایا؟ کہ بھائی میری سورہ بقرہ ختم ہوئی، آؤ جو ہے نا اس خوشی میں تمہیں میں جو ہے نا دعوت دے رہا ہوں، دعوت کھلا رہا ہوں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے 8 سال لگے تھے اسی صورت پر، انہوں نے بھی اس کی باقاعدہ دعوت کی. اسی طرح مشائخ اس پر عمل کرتے بھی ہیں. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب کون سی ان کی جی وہ حدیث کی شرح بذل المجود ہے، نہیں بذل المجود تو فیضان صاحب نے پوری کیا، اوجز المسالک ہے میرے خیال نہیں، اوجز المسالک ہے غالباً. اوجز المسالک جب انہوں نے لکھی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو اس زمانے میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 3000 مہمانوں کو مدعو کیا. 3000 مہمانے بلیلیو
زمن کی سلی منگوی زردی 100 آدمی ہوتے ہیں ان کے تو ہزاران لوگ ایسے ہو جانے. اچھا جنازے میں کتنے آدمی تھے جی؟ صفیں ہوں گی 7, زیادہ سے زیادہ 7 صفیں ہوتی ہیں, 11 تک بہت کم پہنچتی ہیں, چلو 11 ہو گئی. ہر صف میں بہت ہوا تو 50 نہ تو 100 آدمی ہوتے ہیں. 100 ہوتے نہیں ہیں, 50 ہی ہوتے ہیں, 60 ہی ہوتے ہیں. کتنے آدمی جو جی لکھاں آدمی سے جی ہزارہ آدمی سے گرنا بہت مشکل ہے جی, بڑی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ویسے برکت ڈالی, جہاں 10-20 جمع ہوتے ہیں تو اگلا کہتے ہیں یار 100 ہیں, 100 تو کہتے ہیں 1000 ہیں. ہمارے ایک دوست ہے, ان کے ہاں اجتماع ہوا, اجتماع ہوتے رہتے ہیں. ویسے ہی میں نے ان سے گپ لگائی کہ جو ہے نا آپ کے اجتماع میں کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا جی 35,000. میں نے کہا تو ہمیں تو اندازہ ہے. میں نے کہا آپ نے کھانے کا انتظام کتنے کے 35 دے. میں نے کہا زبردست دے گا سی ہو, ایک دے گا 1000 آدمیوں سے پوری ہو گئی. جو کہ عرب کی دیکھ تو نہیں تھی, سلیمان علیہ السلام کی دیکھ تھی کہ 100 اور 1000 آدمی جو ہے نا بیٹھ کر اس پر جو ہے نا کھانا کھاتے تھے. تو مقصود یہ کہ جو ہے نا تھوڑے سے آدمی ہوتے ہیں لیکن اس میں برکت نظر آتی ہے, ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ہیں. تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے گن کر 3000 مہمانوں کی دعوت کی. آپ کہیں نا 3000 کتنے ہوتے ہیں؟ ہمارے اجتماع میں 2000 سے جو ہے نا افراد شاید بڑھتے ہوں, چلو 3 ہی کر لو اجتماع میں. اور انہوں نے 3000 مہمانوں کو مدعو کیا کہ بھائی آؤ, جو ہے نا اس خوشی میں تمہاری دعوت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, اتنا بڑا کام مجھ سے لے لیا. کیا کام لیا؟ کہ میں نے جو ہے نا حدیث کی شرح لکھ دی اوجز المسالک. یعنی حدیث پہ نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دے تو اس کے شکریہ کے طور پر, انعام کے طور پر کوئی چیز جو ہے نا دے دیں. مثلا جو ہے نا فہیم الدین صاحب کو خلافت مل گئی, نے کہا تو بہت بڑا کام ہو گیا, شیخ نے اتنا بڑا اعتماد کیا ہو جو ہے نا تمہاری دعوت کر دیں. کیا پتہ کر ہی لیں, اتنا کنجوس تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے, کر ہی لیں گے, آخر 10-15 سال تو گزر ہی گئے نا, پھر کبھی نہیں کی ہوگی تو چلو اس نیت سے کر لیں. ایسے اور جو ہے نا شوکت ہے, اور کون ہے؟ فی الحال تو یہی دو ہے نا. وہ قمر کے ساتھ کیجیے کہ دیکھو جو ہے نا میری شادی ہو گئی ہے, چلو جو ہے نا فضل ہو گیا, ادھر جو ہے نا شاکر اللہ کر لے, ادھر یہ کر لے, ذاکر کر لے, کہ چلو پخ میں سزے کیوں نہیں وہ لگا نا, سزے میں جان لگ صادر میں ایک نظر میں ہاتھ دکھر دے جان لگ. تو یہ بھی ہے نا, یہ اس کا بھی توجہ کا انکار ہے. اس نے جو ہے نا آج تک دعوت نہیں کی, کنجوس مکی چوس ہے, ٹافی بھی نہیں دی کہہ رہے ہیں. واہ یہ حال ہے. اور آپ تو جو ہے نا ابھی تک مسکین ہی ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسکین ہے, مسکین ہے, مسکین ہے. صحابہ نے عرض کیا کون مسکین ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی بیوی نہیں ہے. پھر فرمایا مسکینہ ہے, مسکینہ ہے, مسکینہ ہے. صحابہ نے عرض کی کون مسکین ہے؟ فرمایا وہ عورت جس کا خاوند نہیں ہے. تو آپ سب مساکین بھی ہیں نا, یعنی مسکنت پھر بعد میں پتہ لگ سی انشاءاللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ خوشی کے موقع پر جو ہے نا سنت انبیاء کے انعام بھی دے دی جائے اور خوشی کا اظہار کر دیا جائے, کھانے پینے کی صورت میں یا نقد کی صورت میں, یا کوئی بلا انسان سے ٹل جائے وہ سب جو ہے نا بطور شکر کہ وہ کوئی صدقہ اور خیرات کر دے. مشروط نہ کرے, یا اللہ اگر ایسے ہوا تو ایسے کروں گا, وہ پھر نظر بن جاتی ہے, وہ پھر انسان کے لیے مشکل بن جاتی ہے. حضرت فرمایا کرتے ہے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن فرمایا یہ مجھے پسند نہیں یہ دے گا. گویا یہ جو ہے نا لین دین اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے داکار دیو کو جو صاحب انہوں مرے گرے گڑ علالوما کو دینا کو جنی علالوما, تو اسے مشکل پڑ جاتی ہے نا. پھر وہ منت بن جائے گی, پھر اس کو آپ نہیں کھا سکیں گے, بیوی نہیں کھا سکے گی, اولاد نہیں کھا سکے گی. اچھا سید جو آدمی ہے وہ نہیں کھا سکتا, پھر جو یعنی صاحب نصاب آدمی دولتن وہ نہیں کھا سکے گا, تو اپنے لیے ایک بکھیڑا بن جائے گا. بہرحال یہ عام طریقہ ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو تو انسان اپنی خوشی کا اظہار ایسے کر لے. آگے انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں تھوڑا سا. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللهم صل على سيدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنی معرفت اللہ سب کو نصیب فرما، جس کا تو ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما، اور بھائی اللہ نورات کی بارش نصیب فرما، جنہوں نے اولیاء وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے گزار سے ہم سب کو بہرمند فرما، ان کی گزار دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما، یا اللہ اس پریشانی کو شوبائی مرض کو یا اللہ جلد از جلد اللہ ختم فرما دے، اللہ کامل اطمینان قلب و سکون یا اللہ سب کو نصیب فرما، اللہ ہمارے اہل و عیال کو، متقین کو، مخالقین کو یا اللہ سب کو یا اللہ سے محفوظ فرما، یا اللہ جو اس میں پھنس چکے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ تحمل اور برداشت نصیب فرما، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ ان کو نصیب فرما دے، سابقہ صحت یا اللہ ان کو دوبارہ نصیب فرما، اس پریشانی سے اللہ سب کو نکال دے، اللہ کامل اطمینان قلب و سکون یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔